السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ و بیاکم، اہلا وسہلا و مرحبا بکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس نماز کے موضوعات اور مسائل میں سے سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر، یہ تین سجدوں کے حوالے سے احکام اور مسائل ہیں، جس کا عنوان مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حافظ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب سجود السہو وغیرہ کے نام سے دیا ہے۔ یعنی یہ باب ہے سجدہ سہو وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ جو دیگر سجود ہیں جس میں سجدہ تلاوت ہے اور سجدہ شکر ہے، تو اس طرح یہ تین سجدے بنتے ہیں۔ اس کے احکام اور مسائل، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، کب کیا جائے گا، کیوں کیا جائے گا، اور اسی طرح اس میں طہارت شرط ہے یا نہیں، نماز کا حصہ ہے یا نہیں، سجدہ تلاوت کتنے سجدہ تلاوت قرآن کریم میں ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، سجدہ شکر کیا اس میں طہارت شرط ہے نہیں ہے، اور اس سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں، یہ اس باب کے اندر جو احادیث ہیں مصنف ذکر کریں گے۔ تو ہم حسب عادت یا حسب روایت ہم اس باب سے متعلق جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں پہلے وہ پڑھیں گے فقہی انداز میں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس باب کی احادیث تقریباً 20 کے قریب احادیث ہیں، اس باب کی احادیث تقریباً 20 کے قریب ہیں، اور ان میں سے بہت ساری صحیح بھی ہیں اور کچھ ان میں سے ضعیف بھی ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ان حدیث کو بھی پڑھ لیں گے تاکہ یہ باب بھی مکمل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس سجدہ سہو کے مسائل ہیں۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ وہ دو سجدے ہیں جنہیں نمازی نماز میں کوئی کمی بیشی ہونے کے سبب قبل السلام یا بعد السلام کرتا ہے۔ یعنی یہ سجدے جو ہیں نماز میں کسی غلطی کی وجہ سے، کسی سہو کی وجہ سے، شک کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، اور یا تو یہ سلام پھیرنے سے پہلے ہوتے ہیں یا سلام پھیرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ سجدہ سہو جو ہے اس میں اضافت ہے کسی چیز کی، اضافت اس کے سبب کی طرف ہے۔ یعنی سجدہ سہو ایسا سجدہ جو سہو کی وجہ سے، یعنی کسی غلطی بھول کی وجہ سے، تو یہاں اضافت سبب کی طرف ہے، اور یعنی سجدے کی نسبت سہو بولنے کی طرف کی گئی ہے، جو کہ در حقیقت سبب ہے سجدہ کرنے کا۔ اضافت یعنی نسبت یہ کئی اقسام کی ہوتی ہے، کسی کی نسبت اس کے زمانے اور وقت کی طرف کرنا ہوتی ہے، اور جگہ کی طرف اضافت کرنا، سبب کی طرف، نوعیت کی طرف، وغیرہ وغیرہ، اضافت کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 2، سجدہ سہو جو ہے یہ نماز کی اصل میں سے نہیں۔ تین سجدے ایسے ہیں جو نماز کا حصہ نہیں ہوتے، ایک سجدہ سہو، دوسرا سجدہ تلاوت، اور تیسرا سجدہ شکر۔ یہ یعنی تین سجدے ایسے ہیں کہ جو نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ مستقل سجدے ہیں، ان کے الگ احکام ہیں، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس سے قبل کسی بھی امت میں یہ مشروع نہیں کیے گئے، یعنی امت اسلامیہ سے پہلے دیگر امتوں میں، یہود و نصارہ وغیرہ میں یہ سجدے نہیں تھے، نہ سجدہ سہو تھا، نہ سجدہ تلاوت تھا، اور نہ سجدہ شکر۔ یہ تینوں سجدے اس امت کے لیے جو ہے وہ مشروع کیے گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے قبل اس کے کہ ہم سجدہ سہو کے احکام اور مسائل کو شروع کریں، یہ بات جان لینا ضروری ہے سب کے لیے کہ نماز میں بھول جانا انسانی فطرت میں سے ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی امام نماز میں بھول جاتا ہے تو اس کو یہ تانا دینا یا اس کے بارے میں یہ بدگمانی ذہن میں رکھنا کہ شاید یہ امام ہر وقت نماز کے اندر دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا اس کی نماز میں توجہ نہیں، یا یہ نماز کے اندر حساب و کتاب کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کے کئی لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں امام کے بھول جانے پر۔ تو لہٰذا بھولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نماز کے اندر بھول جانا فطرت ہے۔ اور نماز میں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نماز میں بھول ہوئی ہے، حالانکہ آپ تمام مخلوقات میں سے افضل اور اکمل ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں جب بھول سکتے ہیں تو عام امتی بھی بھول سکتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھولنے کی حدیث جو ہے وہ آگے آئیں گی، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بلکہ فرمایا
इन्नमा अना बशरुन अनसा कमा तनसो फैदा नसीतु फदक्किरूनी, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, जैसे तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ, जब मैं कोई चीज भूल जाऊं फदक्किरूनी तो मुझे याद करवा दिया करो। अब ये हदीस जो है वो वाज़ेह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो आप भूल सकते हैं, और अहादीस शाहिद है इस बात की। कुछ लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम भूल नहीं सकते, अल्लाह ताला ने उम्मत को सिखाने के लिए आपको बुलवाया है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने सिखाने के लिए ऐसा किया है, या आपके अंदर ये जैसे आम इंसानों के अंदर एक चीज है वो मौजूद है। असल कमाल तो अल्लाह की ज़ात को है, असल कमाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। इंसान आजिज है, इंसान जिस मुकाम और दर्जे पर भी पहुंच जाए वो अल्लाह की मखलूक है। तो लिहाजा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूल जाना ये इस बात की दलील है कि कमाल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। सजदा साहब करने के कई असबाब हैं, लेकिन उमूमन जो जिन असबाब की वजह से सजदा किया जाता है वो तीन है। हम तीनों सबब पढ़ेंगे और फिर हर सबब की मिसाल पढ़ेंगे। तो पहला सबब यानी जिस सबब से सजदा साहब किया जाता है वो नमाज में कोई इजाफा या ज्यादती हो जाए, नमाज में कोई इजाफा या ज्यादती हो जाए। मसलन आप 3 रकत वाली 4 पढ़ लें, या 2 वाली 3 पढ़ लें, या 4 वाली 5 पढ़ लें, या आपने सजदे ज्यादा कर लिए तो 2 सजदों की बजाय आपने 3 कर दिए, तो ये इजाफा है नमाज के अंदर। उलमाए किराम फरमाते हैं जिस आदमी ने जानबूझकर नमाज में किसी क़याम, रुकू या सुजूद का इजाफा किया तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। ये बात ज़हननशीन होनी चाहिए कि जैसे जानबूझकर नमाज के वाजिबात में, नमाज के अरकान में कमी करना या छोड़ना नमाज को बातिल कर देता है, ऐसे ही नमाज के अंदर किसी रुकन का या किसी वाजिब चीज का इजाफा करना ये भी नमाज को बातिल कर देता है। और अगर कोई नमाज में भूल गया और उसे नमाज के बाद याद आया तो इस सूरत में उस पर सवाए सजदा साहब के कुछ नहीं, और इसकी नमाज सही होगी, और इसकी नमाज सही होगी। और अगर उसे फौरन ज्यादती का इल्म हो जाए तो उस पर वापस लौटना वाजिब है और इस पर वो सजदा साहब करेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने ज़ोहर में 5 रकत पढ़ी, 5 रकत नमाज पढ़ी, और उसे इजाफी रकत का इल्म तशाहुद में जाकर हुआ, तो इस सूरत में वो तशाहुद मुकम्मल करेगा और सलाम फेरने से कबल सजदा साहब करेगा और सलाम फेरेगा। और अगर उसे सलाम फेरने के बाद याद आया तो इस सूरत में वो बगैर तशाहुद बैठे सजदा साहब करेगा और सलाम फेर देगा। लेकिन अगर उसे 5वीं रकत के लिए उठने के दौरान इल्म हो जाए कि वो इजाफी रकत पढ़ने लगा है तो इस सूरत में वो फौरन वापस तशाहुद की तरफ लौटेगा। यानी एक है कि आदमी सीधा खड़ा हो गया है, और एक है कि अभी खड़ा होने की तरफ जा रहा है तो उसे याद आया या किसी ने याद करवा दिया, तो इस सूरत के अंदर वो फौरन बैठ जाएगा। और अगर वो अगले रुकन में या एक कैफियत से दूसरी कैफियत में मुंतकिल होने से पहले ही बैठ जाता है या उसको याद आ जाता है और गलती से बच जाता है, तो इस सूरत में सजदा साहब नहीं करेगा। तो इस सूरत में सजदा साहब जो है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सीधा खड़ा हो जाता है तो फिर उसको बैठना नहीं चाहिए और इस सूरत में सजदा साहब कर लेना चाहिए। हाँ, अगर रकत का इजाफा हो रहा है तो फिर उसको बैठ जाना चाहिए, फिर उसको बैठ जाना चाहिए। गोया कि सूरत में 2 बार सलाम फेरेगा। इस सूरत में यानी वो इजाफी रकत पढ़ने लगा तो इस सूरत में वो फौरन वापस तशाहुद की तरफ लौटेगा और उसे मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरेगा, फिर सजदा साहब करके दोबारा सलाम फेरेगा। हाँ, अगर कोई वाजिब छोड़ते हुए खड़ा होने लगा था जैसे कि तशाहुद है, तो इस सूरत में जो है वो नमाज को मुकम्मल करेगा। इसकी दलील हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। फरमाते हैं सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर खम्सन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज 5 रकत पढ़ाई। फ़क़ालू, तो लोगों ने कहा अज़ीदा फ़िस्सला, क्या नमाज में इजाफा कर दिया गया है? काला, तो आपने फरमाया वमा ज़ाका, कौन सा इजाफा, कौन सी ज्यादती? कालू, तो सहाबा ने कहा सल्लैता खम्सन, अल्लाह के रसूल आपने 5 रकत पढ़ाई है। फतना रिजलैहि, तो आपने अपने जो कदम है उनको पीछे किया यानी बिछाया। बस सजदा सजदतैनी, और आपने 2 सजदे किए यानी सजदा साहब किया। तंबी, जानबूझकर नमाज मुकम्मल करने से कबल सलाम फेर देने से नमाज बातिल हो जाती है। जानबूझकर नमाज मुकम्मल करने से कबल सलाम फेर देने से नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन अगर भूलकर ऐसा हो जाए और काफी देर बाद याद आए तो इस सूरत में वो नमाज दोहराएगा, और अगर नमाज के कुछ ही देर बाद याद आ जाए तो नमाज दोहराएगा नहीं बल्कि मुकम्मल करेगा
اور سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کرے گا اور پھر سلام پھیرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان نے نماز میں کمی کی ہے اور نماز میں کمی کرنے کے بعد کافی عرصہ گزر چکا ہے یا پھر کم وقفہ گزرا ہے، اگر تو کم وقفہ گزرا ہے تو پھر وہ بقیہ نماز مکمل کرے گا اور جو پڑھ چکا ہے اس کو شمار کرے گا۔ لیکن اگر کافی عرصہ گزر چکا ہے یعنی اس کو بھی یاد آیا کہ میں نے تو نماز مکمل نہیں پڑھی، تو اس صورت میں دوبارہ نماز دہرائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز پڑھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، احدی صلاۃ العشی، رات کی نمازوں میں سے کوئی نماز، یعنی یا مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی۔ قال ابن سیرین، امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی تابعی فرماتے ہیں سماها ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے ذکر کیا تھا، لیکن ولکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا ہوں کہ وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی۔ قال، کہتے ہیں فصلی بنا رکعتین، تو اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی، تو مسلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ فقام الی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، تو آپ ایک لکڑی جو گاڑی ہوئی تھی مسجد کے اندر، ستون ایک تھا، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ فتقا علیہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ کانہ غضبان، گویا کہ آپ غصے سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ آپ بہت غصے میں۔ وضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھا۔ وشبک بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی، یعنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ ووضع خدہ الایمن، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار کو علی ظہر کف الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح رکھا۔ وخرجت سرعان من ابواب المسجد، اور جو جلد باز لوگ تھے یعنی جلدی کرنے والے، وہ چلے گئے مسجد کے دروازے سے نکل کر۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا قصرت الصلاۃ، کیا نماز قصر کر دی گئی ہے، یہ نماز کم ہو گئی ہے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور قوم کے اندر ابو بکر و عمر بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام پر ہیبت اتنی تھی، نبوت کی اتنی ہیبت تھی، اتنی خشیت تھی، اتنا ڈر تھا کہ ابو بکر و عمر کے اندر بھی بولنے کی جرت نہیں نبی علیہ السلام کے سامنے کہ وہ بول کر یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول آپ تو بھول گئے یا آپ نے نماز کم پڑھائی ہے۔ ابو بکر و عمر بھی تھے لیکن خوف زدہ تھے کہ ہم کیسے اللہ کے نبی کو بتائیں کہ آپ بھول گئے، کیونکہ ایک نبوت کا مقام ہے، نبی کائنات کی ایک ہیبت تھی صحابہ کرام پر، ایک جلال تھا۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور قوم میں یعنی صحابہ میں ابو بکر و عمر بھی اس وقت موجود تھے۔ فہابا ان یکلما، تو وہ ڈر گئے اس بات سے کہ آپ سے کلام کریں۔ لیکن ایک شخص تھا، وفی القوم، صحابہ میں، رجل، ایک آدمی تھا، فی یدیہ طول، جس کے ہاتھ میں طول تھا، یعنی اس کے ہاتھ لمبے تھے، لمبے ہاتھ ہونے کی وجہ سے یقال لہ، اسے کہا جاتا تھا ذو الیدین، لمبے ہاتھوں والا، ذو الیدین اسے کہا جاتا تھا۔ قال، اس میں تھوڑی جرت پیدا ہوئی صحابی میں، تو اس نے کہا اللہ کا رسول انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انسا ولم تقصر، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ فقال، تو پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اکما یقول ذو الیدین، کیا ایسے ہی جیسے ذو الیدین کہہ رہے ہیں؟ فقالوا نعم، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ فتقدم، تو آپ آگے بڑھے، فصلی، تو آپ نے نماز مکمل کی، ما ترکا، جو آپ نے چھوڑی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتقدم فصلی ما ترکا، تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ نماز پڑھائی جو آپ نے چھوڑی تھی۔ وسجد مثل سجودہ او اطول، پھر آپ نے سلام پھیرا نماز مکمل کرنے کے بعد۔ ثم کبر، یہ سوال کر رہے ہیں جی 2 بار سلام پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کے اندر۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی۔ وسجد مثل سجودہ، اور آپ نے اپنے جیسے عام سجدہ کرتے ہیں نماز میں اسی طرح سجدہ کیا، یہ اسے تھوڑا لمبا کیا۔ ثم رفع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ وکبر، اور تکبیر کہی۔ ثم کبر، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، یعنی سجدہ سہو میں سے۔ مثل سجودی وط والا، آپ کے جو نماز کا عام سجدہ ہے اس کی طرح یا اس سے لمبا۔ ثم رفع راسہ وکبر، پھر آپ سجدے سے اٹھے اور آپ نے تکبیر کہی، تو اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ فربما سالوہ، صحابی سے پوچھا انہوں نے کہ کیا سلام پھیرا یا نہیں؟ ثم سلم، پھر دوسرا سلام پھیرا یا نہیں؟ فیقول، تو صحابی کہتے ہیں نبیت، مجھے یہ خبر دی گئی، ان عمران بن حسین، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا۔ گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز میں کمی کی، جب نماز کم پڑھائی، بھول گئے، تو آپ نے بعد میں وہ باقی حصہ پورا کرنے کے بعد پھر سلام پھیرا
اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کیے اور سجدہ صاحب، یعنی سجدہ صاحب کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے سلام پھیرا، لیکن تشہد نہیں بیٹھے. تشہد بیٹھنا ثابت نہیں کسی بھی صحیح حدیث سے. جیسے ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں کہ وہ سجدہ صاحب کے آخر میں تشہد بیٹھ کر پھر سلام پھیرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سجدہ صاحب کرنے کے بعد تشہد نہیں بیٹھا جائے گا بلکہ فوراً سلام پھیر دیا جائے گا. جبکہ بعض احناف جو ہیں وہ تشہد مکمل بیٹھتے ہیں دوسری بار پھر، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سلام پھیرتے ہیں. تو سجدہ صاحب کرنے کے بعد تشہد بیٹھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں 2 سجدے سجدہ صاحب کیا اور پھر آپ نے سلام پھیرا. ایک سلام جو آپ نے نماز میں کمی کی تھی وہ پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا، پھر آپ نے دوبارہ 2 سجدے کر کے پھر آپ نے سلام پھیرا. تو 2 سلام اس طرح بن گئے. دوسرا سبب، نماز میں کوئی کمی یا نقص واقع ہو جائے. یہ نقص 2 طرح کا، نماز میں کوئی کمی یا نقص واقع ہو جائے تو سجدہ صاحب کیا جاتا ہے. یہ نقص 2 طرح کا ہے، یعنی یہ دوسرا سبب ہے سجدہ صاحب کرنے کا. یا ارکان میں نقص ہوگا یا واجبات میں ہوگا. جب کسی آدمی سے بھول کر یا جان بوجھ کر نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے اور وہ رہنے والا رکن تکبیر تحریمہ ہو تو اس حالت میں تو اس کی نماز ہی نہیں. اور اگر وہ رکن تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس نے اسے بھول کر چھوڑا ہے یا جان بوجھ کر. اگر تو جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس کی نماز باطل، اور اگر بھولا ہو تو اس صورت میں اگر تو دوسری رکعت میں اسی رکن کی جگہ پر پہنچ گیا تو پہلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہاں سے وہ نئی رکعت کا شمار کرے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر رکن اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو پھر تو اس کی نماز باطل ہے، خصوصاً جب تکبیر تحریمہ ہو. اور اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکن چھوڑا ہے، مثلا اس نے رکوع چھوڑ دیا لیکن اس کو اگلی رکعت کے رکوع میں جا کے یاد آیا کہ میں نے تو پہلی رکعت کا رکوع نہیں پڑھا، تو اب پہلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہاں سے وہ دوسری رکعت کو پہلی شمار کرے گا. یہاں سے دوسری رکعت کو پہلی رکعت شمار کرے گا رکوع سے، کیونکہ اس نے پہلی رکعت کا رکوع چھوڑا ہے تو وہ رکعت ختم ہوگی. اب اس دوسری رکعت سے رکوع کے اندر ہی اس رکوع کو پہلی رکعت کا رکوع شمار کرے گا اور اس کو آگے یعنی یہاں سے آگے پہلی رکعت کینسل کر کے اس پہلی دوسری کو پہلی شمار کرے گا اور یہاں سے وہ نئی رکعت شمار کرے گا جو چھوٹی ہوئی کہ قائم مقام ہو جائے گی. اچھا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ دوسری رکعت میں اسی رکن پہ پہنچ چکا ہے جو اس سے چھوٹا تھا. مثلا اس نے سجدہ چھوڑا تھا تو دوسری رکعت میں اس سجدے میں جا کے اس کو یاد آیا. اس رکعت میں جس میں سجدہ چھوڑا ہے اس میں یاد نہیں آیا، لیکن دوسری رکعت کے اسی سجدے میں جا کے اسی جگہ پہ اس کو یاد آیا تو اب پہلی کینسل ہو جائے گی اور اس دوسری رکعت کے سجدے سے پہلی رکعت شمار کرے گا. یعنی یہ پہلی رکعت ہوگی، گویا کہ پہلی کینسل ہوگی، دوسری سے اس کو پہلی شمار کرے گا. یہ اس صورت میں کہ جب اگلی رکعت میں جا کے اس کو یاد آیا. اور اگر ابھی تک وہ دوسری رکعت میں رہنے والے رکن کی جگہ پر نہیں پہنچا تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ واپس لوٹے اور اسی رکن سے رکعت کا دوبارہ آغاز کرے. مثلا ایک بندہ جو ہے، آگے اس کی مثال آئے گی، مثالوں سے انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. تو اگر وہ اس رکن پر نہیں پہنچا جہاں اس نے چھوڑا ہے جو رکن، تو پھر وہ واپس آئے گا اس جگہ پر جہاں سے بھولا ہے. اور اگر اس رکن پہ دوبارہ پہنچ چکا ہے اگلی رکعت میں تو پھر جیسے ہم نے کہا کہ پہلی کو کینسل کر دے گا اور دوسری شمار کرے گا اور اسی رکن سے رکعت کا دوبارہ آغاز کرے گا جہاں سے بھولا تھا. اور ان دونوں حالتوں میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرنا واجب ہے. مثال نمبر 1، ایک آدمی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ بھول گیا. اسے دوسری رکعت کے 2 سجدوں کے درمیان یاد آیا، یعنی پہلی رکعت پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت میں جا کے اس کو یاد آیا کہ اس کا تو پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ رہ گیا. اب پہلی رکعت کینسل ختم ہو جائے گی اور یہ دوسری رکعت اس کی جگہ پر آ جائے گی. اس کی بنیاد پر وہ باقی نماز پوری کرے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے گا، پھر دوبارہ سلام پھیرے گا. بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ پہلی مثال ہے، یعنی اس کو اگلی رکعت میں جا کے یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت کا سجدہ چھوڑا ہے، ایک سجدہ میں نے کیا ہے. اس صورت میں وہ پہلی رکعت کینسل ہو جائے گی. اب یہ دوسری جو پڑھ رہا ہے جس میں اس کو یاد آیا ہے اس کو پہلی شمار کرے گا. یہ ایک مثال ہوگی. دوسری مثال ہم نے کہا تھا کہ اسی رکعت میں اس کو یاد آ جائے. ایک آدمی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ اور اس سے قبل بیٹھنا بھول گیا، اسے دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد یاد آیا، تو اس صورت میں وہ آگے نہیں جائے گا بلکہ فوراً واپس لوٹے گا. یعنی جلسہ استراحت میں بیٹھ جائے گا اور دوسرا سجدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا.
یہ اصل مسئلہ ہے. ہاں اگر وہ دوسری رکعت میں اس رکن تک پہنچ چکا ہے جو رکن بھولا تھا تو پھر واپس نہیں آئے گا, پھر اسی رکن سے اس رکعت کو دوسری کو پہلی شمار کرے گا. لیکن اگر ابھی تک وہ اس رکن سے پہلے ہے تو پھر آگے نہیں جائے گا بلکہ لوٹ کر واپس اسی جگہ آئے گا جہاں سے بھولا ہے. مثلا ہم نے مثال پڑھی کہ وہ جلسہ استراحت چھوڑ گیا, ایک ہی سجدہ کر کے اٹھ گیا, تو اب جا کے اس کو رکوع کے بعد جب کھڑا ہوا تو یاد آیا کہ میں نے تو پچھلی رکعت کا نہ جلسہ استراحت کیا ہے اور نہ میں نے سجدہ دوسرا کیا ہے, میں تو ایک کر کے اٹھ گیا ہوں سیدھا. اب فوراً واپس جا کے جلسہ استراحت بیٹھے گا اور جلسہ استراحت بیٹھنے کے بعد جو دوسرا سجدہ چھوڑا تھا وہ کرے گا اور پھر یہ اس کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے دوبارہ اٹھے گا, پھر باقی نماز پوری کرے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیرے گا. بات سمجھ گئے آپ؟ یہ دونوں مثالوں سے انشاءاللہ امید ہے موضوع آسان ہے, مسئلہ اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں, اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تو حل ہو جائے گا. اچھا, ہم نے کہا تھا کہ نماز کے اندر یا تو اضافہ ہوگا, اس کی ہم نے پہلا سبب پڑھا. دوسرا سبب ہے کہ نماز کے اندر کوئی نقص ہوا. اب نقص دو چیزوں میں ہو سکتا ہے, یا تو کوئی رکن چھوڑ دیا آپ نے یا کوئی واجب. دوسری چیز واجب میں نقص. تو واجب میں نقص سے مراد کیا ہے کہ واجبات نماز میں کسی بھی واجب کے جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے, اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر واجبات نماز میں سے کوئی واجب چھوڑا تو اس کی نماز باطل ہے, جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے. اب سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض ہے, لہذا اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے, اس کی نماز باطل ہے. جیسے ہمارے بعض حنفی بھائی کرتے ہیں, جان بوجھ کے سورہ فاتحہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا لا صلاۃ لا صلاۃ لا صلاۃ, وہ نماز ہی نہیں, تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ لہذا جان بوجھ کر کوئی بھی نماز کے واجبات میں سے واجب چھوڑنے والے شخص کی نماز باطل ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے واجب ہے, جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے. لیکن اگر بھولنے سے کوئی واجب رہ جائے تو اس میں اگر تو اسے اسی کی جگہ پہ یاد آ جائے تو فوراً ادا کرے گا. یعنی ابھی تک وہ قیام میں اس کو پتا چلا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. واجبات نماز میں سے کسی بھی واجب کے جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اگر بھولنے سے کوئی واجب رہ جائے, اس میں اگر تو اسے اسی جگہ یاد آ گیا تو فوراً ادا کرے گا اور اس پر سجدہ سہو نہیں. اور اگر اگلے رکن تک پہنچنے سے قبل یاد آ جائے تو وہ واپس لوٹ کر اس سے ادا کرے گا. یعنی ابھی اگلے رکن میں منتقل نہیں ہوا تو اس کو یاد آ گیا. مثلا مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس کو نماز کے اندر کسی رکن کے اندر وہ ذکر بھول گیا, سجدے کے اندر اس نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا. اب اگلے دوسرے سجدے میں منتقل ہونے سے پہلے اور درمیانی جلسہ استراحت میں بیٹھے اس کو یاد آیا کہ میں تو سجدے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا, تو اب وہ واپس لوٹے گا اس سجدے میں اور دوبارہ ذکر کرے گا. اور ذکر کر کے, جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ذکر سبحان ربی الاعلی یا کوئی بھی ایک دفعہ کم از کم واجب ہے, تو اس کو واپس لوٹ کر وہ ادا کرے گا, پھر اگلا سجدہ کرے گا. لیکن اگر منتقل ہو گیا ہے تو پھر سجدہ سہو کافی ہو جائے گا, پھر اس کو دوبارہ واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں. اگر اگلے رکن تک پہنچنے سے قبل یاد آ جائے تو واپس لوٹ کر اسے ادا کرے گا. باقی نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے گا, پھر سجدہ سہو کر کے دوبارہ سلام پھیرے گا. اور اگر اسے بعد والے رکن کے بعد یاد آئے تو اس صورت میں وہ واجب اس سے ساقط ہو جائے گا, لہذا اس کی طرف واپس نہیں لوٹے گا اور سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کرے گا. مثال, ایک آدمی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے تیسری رکعت کے لیے اٹھنے لگا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو پہلا تشہد ہی بھول گیا, تو اس صورت میں وہ بیٹھ جائے گا. تشہد مکمل کرنے کے بعد باقی نماز مکمل کرے گا اور سجدہ سہو نہیں کرے گا. اور اگر اسے اٹھنے کے بعد اور سیدھا کھڑا ہونے سے قبل یاد آیا تو پھر بھی وہ واپس تشہد لوٹے گا. ابھی اٹھ رہا ہے, ابھی یعنی قیام میں کھڑا نہیں ہوا, سیدھا بالکل نہیں کھڑا ہوا, ابھی تھوڑا اوپر اٹھا ہے تو اس کو یاد آ گیا. ایک تو ہے ابھی اٹھنے لگا ہے, ایک ہے کہ اٹھ تو چکا ہے لیکن ابھی بالکل سیدھا قیام کی صورت میں نہیں کھڑا ہوا, تو اس صورت میں بھی واپس لوٹے گا. اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا قیام میں دوسری رکعت کے تو پھر تیسری رکعت کے تو اب نہیں بیٹھے گا. یہ اصل میں صورت مسئلہ ہے جو ذکر یہاں کی جا رہی. اور اگر اٹھنے کے بعد اور سیدھا کھڑا ہونے سے قبل یاد آیا تو پھر بھی واپس تشہد میں لوٹے گا.
نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے گا اور پھر سجدہ سہو کر کے دوبارہ سلام پھیرے گا. لیکن اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب بیٹھے گا نہیں واپس تشہد کرنے کے لیے, اس سے تشہد ساکت ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا چونکہ بھول کر رہا ہے, اور سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کرے گا. اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے. عن عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہو قال, انہوں نے کہا, صلی اللہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رکعتین من بعض الصلوات, 2 رکعت نماز بعض نمازوں میں سے. آپ نے 2 رکعت پڑھائی, آپ نے اب تشہد بیٹھنا تھا, لیکن ثم قام, آپ کھڑے ہوئے, فلم یجلس, آپ سیدھے بیٹھے نہیں بلکہ سیدھا ہی کھڑے ہو گئے, فقام الناس معه, اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فلما قضا صلاته, جب آپ نے اپنی نماز پوری کی, ونظرنا تسلیمہ, اور ہم نے انتظار کیا کہ آپ سلام پھیریں گے شاید, کبرا, تو آپ نے تکبیر کہی, قبل التسلیم, سلام سے پہلے, فسجد سجدتین وهو جالس ثم سلم, پھر آپ نے دو سجدہ سہو کیے اس حال میں کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ نے سلام پھیرا. یعنی آپ نے تشہد بیٹھنے کے بعد 2 سجدے کیے سجدہ سہو, پھر آپ بیٹھے اور آپ نے سلام پھیر دیا, مکمل تشہد نہیں بیٹھے. یعنی آپ نے تشہد مکمل کیا, لیکن تشہد مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل آپ نے سجدے کیے اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو گویا کہ آپ چونکہ سیدھے کھڑے ہو چکے تھے, اس وجہ سے آپ نے سجدہ سہو کیا ہے اور آپ دوبارہ واپس نہیں آئے. لیکن اگر سیدھا کھڑا ہونے سے قبل آپ کو یاد آ جاتا تو آپ بیٹھ جاتے, تو آپ جو ہے وہ بیٹھ جاتے. تو 2 ثواب ہو گئے نماز میں سجدہ سہو کرنے کے. ایک تو نماز کے اندر کوئی زیادتی ہو, اور دوسرا نماز کے اندر کوئی کمی ہو. کمی کی 2 صورتیں ہیں, کسی رکن میں کمی ہو جائے یا کسی واجب میں ہو جائے. رکن کے اندر ہم نے کہا 2 صورتیں ہیں اور واجب کے اندر بھی 2 صورتیں ہیں. تیسرا سبب نماز میں شک ہونا. عبادات میں 3 حالتوں میں شک کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے, یہ بات ذہن میں رکھیں. نماز میں شک ہوتا ہے, ایک شیطان ہے جس کا کام ہی انسان کو ورگلانا ہے. شیطان انسان کے دل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ خنزب نامی ایک شیطان ہے جو آتا ہے بندے کے پاس نماز میں اور کہتا ہے آپ نے 2 نہیں بلکہ 3 رکعت پڑھ لی, یا آپ نے 3 نہیں بلکہ 2 پڑھی. یعنی اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو انسان کو 3 حالتوں میں شک کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. نمبر 1, جب کوئی بلا حقیقت وہم ہو, جیسے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی, ان کو انسان کو اگنور کرنے, درگزر کرنے کی ضرورت کی کوشش کرنی چاہیے. انسان ان کو درگزر کرے, ان کی طرف توجہ نہ دے, کیونکہ توجہ دینے سے مزید آتے ہیں, اور اگر آپ توجہ نہیں دیتے تو انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ٹرائی کرے گا شیطان وسوسے ڈالنے کی. جب آپ اس کی کوئی دلچسپی نہیں لے رہے, جب آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, تو وہ خود ہی چھوڑ دے گا کہ یہ بندہ تو میرے قابو میں آنے والا نہیں. لیکن اگر آپ آپ کو اس میں جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوگی, دلچسپی ہوگی, آپ اس کے اندر دلچسپی لینے والے ہوں گے, تو وہ اور زیادہ خوش ہوگا کہ یہ بندہ میرے قابو میں آئے گا. تو اس وجہ سے جب کوئی بلا حقیقت وہم ہو, جیسے وساوس و شیطان وغیرہ ہے, تو ان کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 2, جب شک اس حد کو پہنچ جائے کہ آدمی کو ہر عبادت میں شک ہونے لگے, طہارت کرتے ہوئے بھی شک ہے, وضو کرتے ہوئے بھی شک ہے, نماز کے اندر بھی شک ہے, قرآن کے اندر بھی شک ہے, یعنی ہر عبادت میں اس کو شک ہونے لگ گیا, اس کا مطلب اب یہ خطرے پہ پہنچ چکا ہے. شروع میں اس نے وسوسات کو نکالنے کی کوشش نہیں کی, اس میں دلچسپی لیتا رہا. اب شیطان جب اس پہ حاوی ہو گیا اور یہاں تک اس کو لے گیا کہ اب وہ ہر عبادت میں شک کرنے لگ گیا ہے, تو اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ ان کی باتوں میں نہ آئے اور اس کے اندر دلچسپی نہ لے. یعنی ہر عبادت میں ایک بندہ شک کر رہا, آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے کتاب الطہارہ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, بعض بندے جو ہے وضو کرتے ہیں, پھر تھوڑا آگے مسجد کی طرف آ کر پھر واپس چلے جاتے ہیں, پھر بیچارے وضو کرتے ہیں, پھر مسجد تک آتے ہیں, پھر اس کو لگتا ہے شاید میں نے وضو کیا ہی نہیں, یا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, یا میں نے چہرہ دھونا چھوڑ دیا, یا میرے بازو رہ گئے, یا میرا مسح کرنا رہ گیا, دوبارہ پھر ایک سے شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ نماز آدھی نکل جاتی ہے, وہ بیچارہ وضو یا اپنا بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا یہ ایک آزمائش ہے. تو انسان کو چاہیے اسے نکلنے کی کوشش کرے. اسی طرح نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہتا ہے, قیام کے اندر پھر سلام پھیر دیتا ہے, وہ سمجھتا کہ میں نے تکبیر ہی نہیں کہی یا نیت ہی نہیں کی. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں جی نیت زبان سے ہونی چاہیے, تو وہ پھر دوبارہ سلام پھیر دیتا ہے, پھر نیت کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے, پھر سلام پھیر دیتا ہے, پھر دوبارہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے, وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے. یہ اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو اس میں بھی توجہ نہیں دینی چاہیے. نمبر 3,
किसी इबादत से फारिग होने के बाद होने वाला शक। तीसरा शक जिसमें तवज्जो, असल ये कि तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वो ये कि इबादत से फारिग होने के बाद आपको शक हुआ कि आपने तो इस नमाज के अंदर फलां चीज नहीं पढ़ी, फलां चीज नहीं पढ़ी। इसमें असल ये है कि इसकी तरफ इस वक्त तक तवज्जो ना दी जाए जब तक यकीन ना हो जाए। यानी नमाज के अंदर आपको शक हो रहा है कि आपने एक रकत छोड़ी है या आपने एक सजदा छोड़ा है, आप जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि वाकईतन ही आपने वो चीज छोड़ी है जिसके बारे में शक हो रहा है, तब तक आप इसमें तवज्जो ना दें। और अगर आपने तवज्जो दे दी तो फिर हर नमाज के अंदर ही आपके साथ यही होगा। हर नमाज के अंदर आपको लगेगा मैंने शायद सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, मैंने शायद फलां जिक्र नहीं किया, मैंने शायद तशहुद नहीं बैठा, तो फिर ये हर नमाज के अंदर ऐसा होगा। लिहाजा नमाज के बाद जो इंसान के दिल में शक आता है उसमें असल ये है कि आप तवज्जो ना दें, इल्ला कि आपको यकीन हो जाए कि वाकई आपने ये चीज छोड़ी है, फिर आप वापस लौटें। क्योंकि कायदा वो ज़हन में रखें जो बार बार मैं जिक्र करता हूँ, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, जो यकीन है शक की बुनियाद पे महज शक से ये जायल नहीं होता। तो आप इसमें इस सूरत पे अमल करेंगे। हमारी मीटिंग का टाइम तकरीबन 5 मिनट रह गया है, तो हम इसको मुकम्मल करते हैं इस मीटिंग को, फिर नमाज का वक्फा ब्रेक लेते हैं नमाज की, और इंशाल्लाह फिर हम नमाज के बाद दोबारा। तो मिसाल इसकी, एक आदमी ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, फारिग होने के बाद उसे शक हुआ कि क्या उसने 3 रकत पढ़ी है या 4। अब उस वक्त तक उसकी नमाज उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि उसने तो हकीकत में 3 ही पढ़ी है। अगर वक्त कम गुजरा हो तो नमाज मुकम्मल करेगा, सलाम फेरने के बाद सजदा साहब करेगा और फिर सलाम फेरेगा। और अगर काफी वक्त गुजरने के बाद उसे याद आए तो फिर नए सिरे से नमाज दोहराएगा, यानी उसे यकीन हो गया कि वाकई उसने नमाज कम पढ़ी इस सूरत में। और इन गुज़श्ता 3 हालतों के अलावा शक हर सूरत में मोतबर होगा, यानी अगर इन सूरतों के अलावा कोई शक होता है तो उसका एतबार करेंगे। और नमाज में शक 2 हालतों से खाली नहीं होता। पहली हालत 2 कामों में से एक की तरफ ज्यादा रुझान हो, यानी अब हम यहाँ सूरत ये पढ़ रहे हैं कि शक का इलाज क्या है। अगर आपको नमाज में शक हो रहा है कि मैंने 3 पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं, ज्यादा की हैं या कम की हैं, तो इस सूरत के अंदर अब हम किस पे अमल करेंगे? तो 2 कामों में से एक की तरफ आपका रुझान हो रहा है या नहीं। अगर तो रुझान है तो इस पर अमल करेगा जिसकी तरफ रुझान है, और बाकी नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरेगा, उसके बाद सजदा साहब करेगा, दोबारा सलाम फेरेगा। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए आपको शक हुआ कि ये रकत दूसरी है या तीसरी, लेकिन आपका रुझान तीसरी का है कि तीसरी में हूं मैं, तो अब उसे तीसरी समझकर बाकी नमाज पूरी करेंगे आप, और सलाम फेरने के बाद सजदा साहब करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं, काला, आपने फरमाया, व इज़ा शक्का अहदुकुम फी सलातिही फलयतहर्र सवाबा, जब तुम में से कोई नमाज में शक करे या शक हो जाए किसी को अपनी नमाज में, फलयतहर्र सवाबा, तो वो जो सही है उसको तलाश करने की कोशिश करे, यानी हक तक पहुंचने की कोशिश करे कि वो तीसरी में था या दूसरी में था, इसको तलाश करे, कोशिश करे हकीकत तक पहुंचने की। यानी सोचे कि मैं अच्छा ऐसे था तो ऐसे हुआ, मैं तशहुद बैठा था कि नहीं बैठा था, तो इस तरह करके सोचे। फल युतिम्मा अलैहि, तो जिस पर उसका रुझान हो, यानी फल यतहर्रा सवाबा, सवाब को तलाश करे, हक को, और जिस तक पहुंच जाए उस पर नमाज की बुनियाद रखे। तुम युसल्लिम, फिर सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करे, सजदा साहब, और फिर दोबारा सलाम फेरे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। दूसरी हालत ये है कि पहले तो था कि आपका रुझान हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मैं तीसरी में था या दूसरी में था, आपको रुझान है। दूसरा ये कि आपका रुझान ना दूसरी की तरफ है ना तीसरी की तरफ है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं तीसरी में था या दूसरी में था, ज़न्ने गालिब कहीं नहीं चल रहा, आप 50-50 हैं, 50-50 आप। तो इस सूरत में क्या करेंगे? तो किसी एक तरफ रुझान ना हो तो इस हालत में वो यकीन पर अमल करेगा, और वो यकीन कम अदद है, कम तादाद है। यानी अगर आप 50-50 हैं 3 और 2 के दरमियान, तो फिर आप जो यकीन है 2 उस पर बुनियाद रखेंगे, क्योंकि आपके ज़हन में या तो 3 है या 2 है। तो यकीन क्या है? 2 है, 2 से कम तो नहीं ना हो सकता, 3 में हो सकता, गलती हो सकती। तो आप फिर जो यकीन है उस पर बुनियाद रखेंगे, और यकीन कम तादाद होती है, यकीन कम तादाद होती है। लिहाजा आप 3 या 2 में जब शक हो और आप 50-50 हो, तो फिर आप 2 पे बुनियाद रखें, और आप उसको दूसरी रकत समझेंगे, और उसके बाद तशहुद बैठेंगे 4 वाली में, और फिर बाकी 2 पूरी करेंगे। इस पर बाकी नमाज मुकम्मल करेगा और सलाम फेरने से कबल सजदा साहब करेगा। मिसाल,
آپ کو عصر کی نماز کے دوران شک ہوا کہ میں دوسری رکعت میں ہوں یا تیسری میں، اور کسی طرف آپ کا رجحان بھی نہ ہو، تو اس حالت میں آپ اسے دوسری رکعت شمار کریں گے اور باقی نماز اس کے بعد مکمل کریں گے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ سجدہ سہو کے احکام اور مسائل میں سے پانچواں مسئلہ ہمارے پاس سجدہ سہو کے حکم کا ہے کہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، سنت ہے، یا اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں فقہا کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سجدہ سہو سنت ہے، یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسرا قول وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہے، جس کے نہ کرنے پر نمازی گناہ گار تو ہوگا لیکن اس کی نماز باطل نہ ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ گویا کہ اس میں تفصیل ہے، کہتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہے لیکن نہ کرنے پر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز قبول ہو جائے گی، البتہ نمازی گناہ گار ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر افعال میں سے کوئی فعل رہا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور یہ ان کے ہاں نماز صحیح ہونے کی شروط میں سے ہے، اور اگر اقوال میں سے کوئی نقص واقع ہونے سے سجدہ سہو کرنا ہو تو یہ مندوب ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اگر افعال میں سے کوئی فعل رہا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر اقوال میں سے کوئی قول رہا ہے، یعنی کوئی ذکر وغیرہ، کوئی دعا وغیرہ، تو اس صورت میں جو ہے وہ یا تکبیرات ہیں، یہ جو ہے وہ اس صورت میں کرنا مندوب ہے۔ اسی طرح نماز میں کچھ کمی واقع ہونے سے سجدہ سہو واجب ہوگا اور زیادتی ہونے کے سبب مندوب ہوگا۔ یعنی یہ کچھ فرق ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، امام مالک کا قول۔ اب ان میں علماء فقہا کے درمیان سبب اختلاف کیا ہے، اختلاف کیوں ہوا؟ تو اس مسئلے میں فقہا کے درمیان سبب اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو وجوب یا مندوب پر محمول کرنے کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام نے جو سجدے کیے ہیں، سجدے سہو مختلف مقامات پہ نماز میں زیادتی کی وجہ سے یا نماز میں کمی اور نقص یا بھولنے کی وجہ سے، کیا یہ وجوبی طور پہ آپ نے کیے ہیں یا آپ نے مستحب اور سنت کے اعتبار سے کیے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے نبی کریم علیہ السلام کے سجدے کرنے کو وجوب پر محمول کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے سجدہ سہو کے فعل کو ندب پر محمول کیا اور اسے وجوب میں سے قیاس کے ذریعے نکالا ہے، وہ اس طرح کہ جمہور اہل علم کے نزدیک سجدہ سہو فرض یا شرط کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی رکن یا شرط وغیرہ رہے تو اس صورت میں نماز باطل ہوگی اگر جان بوجھ کے انسان چھوڑتا ہے، اور اگر انسان نے بھول کر چھوڑا ہے تو اس کو ادا کرے گا اور پھر سجدہ سہو کرے گا، بلکہ وہ کسی ندب کام کے رہ جانے سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نے کوئی مندوب کام چھوڑا ہے تو اس وجہ سے ہوگا۔ اور امام مالک کے ہاں افعال زیادہ تاکید والے ہیں اقوال سے، کیونکہ یہ نماز کی اصل ہیں، اور اکثر ارکان بھی افعال میں ہی ہیں بنسبت اقوال کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو نماز کے کرنے کے کام ہیں یعنی فعل ہے وہ رکن ہیں، جبکہ جو اقوال ہیں وہ سنت ہیں، جبکہ اقوال جو ہیں وہ سنت ہیں۔ راجح قول کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ کسی واجب کے رہنے پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور اسے جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی نماز باطل ہوگی، اور کوئی سنت رہ جانے یا زیادتی ہو جانے پر سجدہ سہو کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اگر کوئی واجب رہا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر سجدہ سہو جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو آپ کی نماز باطل ہے، کیونکہ آپ نے ایک واجب بھول کر چھوڑا ہے اور واجب ادا نہیں کیا، اس کے قائم مقام سجدہ سہو بھی آپ نے نہیں کیا جو اس کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رکن رہے تو رکن کو ادا کرنے کے بعد بعض علماء کے یہاں سجدہ واجب ہے، بعض علماء کے یہاں سجدہ سنت ہے، اور اگر کوئی سنت رہ جائے یا نماز میں اضافہ ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول کریم علیہ السلام کے فعل کے ساتھ ساتھ آپ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی شک کرے نماز میں، فی صلاتی، اپنی نماز میں، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، اس کو چاہیے کہ وہ صحیح حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، اور پھر اس پر نماز کی بنیاد رکھے، نماز کو مکمل کرے، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، پھر سلام پھیرے، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، پھر 2 سجدے کرے۔ اب یہاں اس حکم کو مندوب پہ محمول کیا گیا، پھر اس حکم کو مندوب پہ محمول کیا گیا۔ یہ مسئلہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے سجدہ تلاوت کے مسائل۔ سجدہ
تلاوت کے مسائل، اس میں کئی ایک مسائل ہیں سجدہ تلاوت میں۔ سب سے پہلے تو سجدہ تلاوت کی مشروعیت ہے، جب کوئی آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو اس پر سجدہ کرنا سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی، انہ قرأ والنجم اذا ہوا، آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی، فسجد فیہا، اور آپ نے اس میں سجدہ تلاوت کیا، وسجد من کان معہ، اور جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب یہ نماز کے علاوہ قرآن کی قرات کرتے وقت تھا، یعنی اللہ کے نبی سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، جب سجدہ آیا تو اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اور یہ نماز کے علاوہ تھا۔ نماز میں بھی سجدہ کرنا سنت اور مشروع ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ، ایک امام سجدہ تلاوت والی آیات پڑھتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتا تو جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ عن ابی رافع، ابو رافع بیان سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، صلیت مع ابی ہریرہ العتمۃ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کو عتمہ بھی کہتے ہیں، لیکن بعض حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو عشاء کی نماز کو عتمہ نہ کہا کرو، بلکہ اسے صلاۃ العشاء ہی کہا کرو، کیونکہ بعض بدو قسم کے دیہاتی قسم کے لوگ اس کو عتمہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، فقرأ، انہوں نے اس میں قرات کی، اذا السماء انشقت، فسجد، اور سجدہ کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما هذه، یہ کیا ہے؟ قال، تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، سجدت بها خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی مقام پہ سجدہ کیا تھا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابو القاسم اللہ کے نبی کی کنیت، ابو القاسم اللہ کے نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی سجدہ کیا۔ فلا ازال اسجد بها حتى القاہ، تو میں ہمیشہ اسی پہ عمل کرتا رہوں گا اور عمل کرتا رہا ہوں حتیٰ کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں، حتیٰ کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لوں، یعنی میں اس عمل کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سجدہ کیا سورہ اذا السماء انشقت پہ، تو اسی طرح میں بھی سجدہ کروں گا اور کرتا رہوں گا تاکہ اللہ کے نبی سے جا کر ملوں۔ اسی طرح جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں سجدہ تلاوت کرنا سنت اور مشروع ہے، اور یہی قول راجح ہے، یعنی صرف جہری نمازوں کے اندر ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ نے سری نماز میں کوئی ایسی آیات پڑھی ہیں جو کہ سجدہ تلاوت والی ہیں تو آپ سجدہ کریں گے، اور یہ سنت ہے، ضروری نہیں کہ آپ جہری نمازوں میں ہی جو ہے وہ، لیکن اگر کوئی ایسا کام آپ کرتے ہیں جو لوگوں کے ہاں غیر معروف ہے تو اس کی وضاحت کر دیں، تو ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ سنت ہے اور ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور جیسے عام قرآن کی قرات کرتے ہوئے سجدہ کیا جائے گا ایسے ہی نماز کے اندر بھی ہے، سری ہو یا جہری ہو۔ اگرچہ بعض فقہا نے سری نمازوں میں سجدہ تلاوت کرنے کا نہیں کہا، یعنی اس کے قائل نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سری نماز میں سجدہ تلاوت کرنا چونکہ لوگوں کے ہاں غیر معروف ہے، اس وجہ سے نماز سے قبل نمازیوں کو بتا دینا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ آپ سجدے میں ہو اور نمازی سارے کہیں اور ہی ہو، تو بتا دینا چاہیے، وضاحت کر دینی چاہیے۔ قرآن کریم میں سجدوں کی تعداد کیا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں، تو اس میں ہم کہیں گے ایک عدد تو اتفاقی ہے، دو اعتبار سے علماء کے درمیان اتفاق ہے اور ایک اعتبار سے اختلاف ہے۔ اتفاق اس بات میں ہے کہ قرآن کریم کے سجدے 15 سے زائد نہیں، قرآن کریم کے سجدے 15 سے زائد نہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ 10 سجدے کم از کم ہیں، کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ عدد پر تو اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 سجدے ہیں، اس سے کم نہیں، 10 پر سب کا اتفاق ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 سے زیادہ نہیں۔ اب اختلاف درمیان میں ہے کہ کیا 10 سے 15 کے درمیان والے جو سجدے ہیں یہ ثابت ہیں یا نہیں۔ اب جن 10 پہ اتفاق ہے وہ یہ سجدے ہیں، مندرجہ ذیل سجدے ہیں، سورہ آراف آیت نمبر 206 پہ، سورہ رعد آیت نمبر 15 پہ، سورہ نحل آیت نمبر 49-50 پہ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 107 اور 9 ان کے درمیان، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورۃ الحج کا پہلا سجدہ آیت نمبر 18، یہ پہلا سجدہ اتفاقی ہے، دوسرے سجدے میں اختلاف ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 اس پہ سجدہ ہے، سورہ نمل 25-26 اس پہ سجدہ ہے، سورہ الف لام میم سجدہ 15 نمبر آیت پہ، سورہ فصلت پہ آیت نمبر 37-38۔ اس کے علاوہ یہ 10 سجدے ہو گئے جن پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ تو ثابت ہے،
اس کے علاوہ باقی 5 سجدوں میں فقہا کا اختلاف ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 سورہ حج کا دوسرا سجدہ جو آیت نمبر 70 نمبر آیت پہ ہے، راجح قول کے مطابق یہ بھی مشروع ہے کیونکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ کئی ایک صحابہ سے اس آیت پہ سجدہ کرنا ثابت ہے، اور صحابہ کرام میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، اور پھر ایک سے زائد صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ یقیناً انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، تو یہ مشروع ہے، لہٰذا یہ بھی ثابت ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 11۔ 12واں سجدہ ہے سورہ صاد میں آیت نمبر 24 پہ 24۔ راجح قول کے مطابق یہ بھی سنت ہے کیونکہ رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث میں ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3422 اور 1069 اس میں بھی ثابت ہے، دو جگہ پہ حدیث آئی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بھی ثابت ہے، تو یہ سجدہ بھی ثابت ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ 13، 14 اور 15 یہ باقی کی 3 سجدے ہیں جن میں اختلاف ہے، سورہ نجم کا سجدہ ہے، سورہ انشقاق کا اور سورہ علق کا، تو یہ 3 سجدے بھی راجح قول کے مطابق ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پڑھی، جیسا کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھی، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر احادیث بھی ثابت ہیں۔ لہٰذا راجح قول کے مطابق یہ 15 کے 15 سجدے ثابت ہیں، یا تو نبی علیہ السلام سے، یا پھر خلفائے راشدین میں سے کسی سے، یا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہیں، اور یہ 15 سجدے جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہمارے پاس سجدے کے مسائل میں سے سجدہ تلاوت کا حکم۔ اس میں فقہا کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، یہ بعض علماء کا قول ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اہل ایمان تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور اچھے کام کرو نیکی کے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت سے کیسے انہوں نے سجدے کا استدلال کیا ہے وجوب کا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں سجدہ کا حکم دیا واسجدوا، اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اب اس آیت سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہاں اللہ نے وعید بیان کی ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سجدہ ہی نہیں کرتے۔ دوسرا قول یہ ہے، اس کا ہم جواب دیں گے کہ کیا اس سے واقعی سجدے کا حکم ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے اور واجب نہیں، یہ بات دوسرے فقہا کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت زید بن ثابت کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، یعنی پہلی دلیل جو کہتے ہیں سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجم، میں نے اللہ کے نبی کے پاس سورہ آپ پر یعنی سورہ نجم کی تلاوت کی۔ حضرت زید اللہ کے نبی کو سنا رہے تھے قرآن، تو کہتے کہ میں نے سورہ نجم کی تلاوت کی، فلم یسجد فیہا، لیکن آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا، نہ میں نے کیا نہ اللہ کے نبی نے کیا، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن ہم نے ابھی حدیث شروع میں پڑھی عبداللہ ابن مسعود کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ نجم میں سجدہ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ تو کیا، دوسری جگہ آپ نے نہیں کیا اسی صورت کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں۔ جب آپ ایک جگہ کریں اور ایک جگہ نہ کریں گویا کہ سنیت کی دلیل ہے۔ وجہ استدلال یہ کہ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت زید اس مقام پہ ضرور سجدہ کرتے۔ دوسرا، یہ سب سے بڑی واضح دلیل ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قرأ یوم الجمعہ، حضرت عمر نے جمعے کے دن تلاوت کی علی المنبر، ممبر پر سورہ نحل کی، حتی اذا جاء سجدہ، حتیٰ کہ جب سجدے والی آیت پہ آئے، نزل تو آپ اترے، فسجدہ آپ نے سجدہ کیا، وسجد الناس لوگوں نے بھی سجدہ کیا، حتی اذا کانت الجمعۃ القابلہ، حتیٰ کہ جب اگلا جمعہ آیا، قرأ بہا تو آپ نے پھر ممبر پہ اس تلاوت کی، حتی اذا جاء سجدہ، حتیٰ کہ جب سجدے کی جگہ پر آئے، قالا تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا نمر بالسجود، ہم سجدوں کی جگہ سے گزریں گے، فمن سجدہ، جو سجدہ کر لے، فقد اصاب، اس نے اچھا کیا، ومن لم یسجد، اور جو سجدہ نہ کرے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ نہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ سجدہ واجب نہیں۔ ولم یسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے پھر اس مقام پہ دوبارہ سجدہ نہیں کیا، پہلے جمعے میں اسی آیت پہ سجدہ کیا اور دوسرے جمعے میں وہی آیات کی تلاوت کی لیکن سجدہ نہیں کیا، اور ساتھ کہہ دیا کہ جو کرنا چاہے وہ کر لے اور جو نہ کرے وہ گناہ نہیں۔
امام نافع المدنی عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان اللہ لم یفرض السجود الا ان نشاء، اللہ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا، ہاں اگر ہم چاہیں تو کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ راجح کیا ہے؟ دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ راجح یہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں، اور جن آیات سے استدلال کیا گیا ہے ان میں پہلی آیت میں سجدے سے مراد نماز ہے، تو ہے نا، یا آمنور کا وسجد ہوا وفعلوا الخیر، یہاں رکوع اور سجود ہے، وہاں رکوع اور سجود ہے، اور رکوع اور سجود سے مراد مکمل نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرو سجدے کرو، مراد نماز پڑھو، تو لہٰذا وہاں نماز مراد ہے، کیونکہ ساتھ رکوع کا بھی ذکر ہے، تو پھر رکوع بھی کرنا چاہیے سجدہ تلاوت میں، یعنی اگر تو وہاں سجدے سے مراد یا آمنوا واسجدوا وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اگر تو وہاں سجدہ تلاوت مراد ہے تو پھر کیا ساتھ رکوع بھی کرنا چاہیے سجدہ تلاوت میں؟ اگر تو پھر وہ آیت مراد اس سے سجدہ تلاوت ہے تو پھر رکوع بھی کرنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد سجدہ تلاوت نہیں ہے، اور اگر اس آیت سے سجدہ تلاوت مراد لیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ ساتھ رکوع بھی کیا جائے، کیونکہ دلیل تو ایک ہی ہے۔ دوسری آیت جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اس سے بھی یہ دلیل لی جاتی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے سجدہ تلاوت کی دلیل لینا درست نہیں، کیونکہ یہاں سجدے سے مراد خشوع خضوع ہے، سجدہ تلاوت سے مراد خشوع خضوع ہے، اور اپنے آپ کو عاجز کرنا، اپنے آپ کو جھکانا ہے، کیونکہ اگر یہاں سجدہ تلاوت مراد لیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت پڑھنے پر سجدہ کیا جائے، یعنی وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یعنی جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اس سے تو یہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہی سجدہ کرنا چاہیے، ہر آیت پر ہی جب بھی قرآن پڑھا جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے کفار پہ یا دیگر لوگوں پہ، تو اس کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے جھکتے نہیں، اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے سامنے عاجز نہیں ہوتے، عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، قرآن کریم سن کر ان کے دل نرم نہیں ہوتے، یہ اصل مقصود ہے۔ اسی طرح تکبر اور اناء میں رہتے ہیں، یہ اصل مقصود ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں سجدہ تلاوت مراد لیں تو پھر تو قرآن کریم عام ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو مطلب ہر قرآن کی آیت پہ سجدہ کرنا چاہیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی استدلال کمزور ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے سجدہ تلاوت کے وجوب کا استدلال کرتے ہیں۔ تنبیہ، سجدہ تلاوت آنے پر قرآن سننے اور پڑھنے والے دونوں کے لیے سجدہ کرنا سنت ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ابھی ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے سورہ نجم کی تلاوت کی، آپ نے بھی سجدہ کیا، ساتھ والے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اور اگر کوئی آدمی جاتے جاتے راستے میں قرآن کی کچھ تلاوت سن لیتا ہے تو وہ سامع کہلائے گا، مستمع قرآن سننے والا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، آپ چل رہے ہیں، وہ سجدہ تلاوت والی آیات آئیں، اب آپ نے چلتے چلتے قرآن سنا ہے، آپ باقاعدہ توجہ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں قرآن سن رہے، لہذا ایک چل کر سننے والا وہ قرآن کریم کو سامع تو ہوگا سننے والا، لیکن مستمع نہیں، مستمع نہیں ہے۔ مستمع کا مطلب یہ ہے کہ انصات کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کان لگا کے انسان سنے اور قرآن ہی سن رہا ہو، مقصد ہی قرآن سننا ہو۔ لیکن ایک بندہ چل رہا ہے، چلتے چلتے قرآن کی تلاوت اس کے کانوں میں پڑ گئی، یا سواری میں سفر کر رہا ہے اور کہیں اس نے قرآن لگایا ہوا ہے، اب صاحب ذرا جس نے لگایا ہوا ہے وہ تو توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اگر واقعی سن رہا ہے تو، باقی جو سواریاں ہیں ان کی کوئی سارے کی توجہ تو سننے کی طرف نہیں ہوتی، کسی کی توجہ اپنے گھر کی طرف ہوتی ہے، کسی کی توجہ ساتھ والے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ سامع تو ہوگا لیکن مستمع نہیں ہوگا۔ مستمع کے اندر مکمل انصات اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، لہذا اس پر سجدہ تلاوت نہیں ہے، جو سامع ہے مستمع نہیں، لیکن جو باقاعدہ تلاوت ہی سن رہا ہے اس پر سجدہ کرنا سنت ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھنے والا سجدہ تلاوت نہ کرے تو سننے والے سامع پر بھی سجدہ نہیں، اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والا بھی کرے گا، اور اگر تلاوت کرنے والا سجدہ نہیں کر رہا تو پھر سننے والے پر بھی سجدہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت زید بن ثابت کی ہم نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، نہ حضرت زید بن ثابت نے سجدہ کیا نہ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے۔
مسئلہ ہے کیا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے؟ کیا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے؟ تو جواب راجح قول کے مطابق سجدہ تلاوت میں طہارت شرط نہیں، کیونکہ یہ نماز نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص زبانی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرے، لیکن احتیاط وضو کر کے سجدہ کرنے میں ہے۔ افضل یہ ہے کہ وضو کر کے سجدہ کرے اور قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ایک بندہ اگر زبانی قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ مسئلہ تو وضو کا قرآن کو چھونے کے بارے میں، قرآن کو پڑھنے کے بارے میں تو وضو شرط نہیں، قرآن کریم کو چھونے کے بارے میں یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الطہارہ کے اندر، کتاب الطہارہ کے اندر یہ مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا سجدہ تلاوت راجح قول کے مطابق اس میں طہارت شرط نہیں، اس میں طہارت شرط نہیں، ہاں البتہ افضل یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر تلاوت کرے، چاہے زبانی کر رہا ہو اور جو ہے وہ سجدہ کرے۔ مسئلہ سجدہ تلاوت میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، اللہ کے نبی قرآن کے سجدوں میں رات کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یقول فی سجدۃ مرارن، کئی بار آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولی وقوتی، تو میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا، یعنی چہرے کو، اور چہرے کے اندر سے اللہ نے سمع نکالی، بصر نکالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی سننے کی حس رکھ دی، دیکھنے کی حس رکھ دی، بحولی وقوتی، اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے، اپنی طاقت اور قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کے اندر ہی، اس کے اندر سے ہی سمع نکالی اور بصر نکالی۔ اب یہ دعا جو ہے سجدے کے درمیان نمازوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک لمبی دعا کرتے تھے، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض وما کان المشرکین، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والی دعا کے ضمن میں اللہ کے نبی یہ دعا عام نماز کے اندر بھی کرتے تھے، یعنی صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس میں عام سجدے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ دعا ثابت ہے، ایک بڑی دعا، لمبی دعا کے ضمن میں اس کے اندر یہ دعا شامل ہے، وجہت وجہ الذی والی دعا کے اندر۔ لیکن الگ سجدہ تلاوت کے لیے یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی، اور اس حدیث کو شیخ البانی اور کئی ائمہ نے صحیح کہا ہے، بعض علماء نے اس میں علت ذکر کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پہ عمل ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے۔ تو یہ دعا سجدہ تلاوت میں کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح آپ اگر یہ دعا نہیں کرتے اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیتے ہیں یا دیگر سجدے کی دعائیں جو اللہ کے نبی سے منقول ہیں تو بھی صحیح ہے، یعنی یہ دعا پڑھ لیں آپ، یا پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، یا پھر جو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سجدے کی دعائیں دیگر جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے اس مسئلے پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، لہذا مزید اس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا ہمارے پاس جو موضوع ہے سجدہ تلاوت کے مسائل کا، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت ہو چکا ہے، یہاں سجدہ شکر ہے۔ سجدہ شکر کے مسائل کے بارے میں تیسرا ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ یہ ہے، تو اس میں کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سجدہ شکر کسے کہتے ہیں؟ سجدہ شکر سے مراد وہ سجدہ ہے جو کسی نعمت کے حصول، مصیبت کے ٹلنے یا کسی خوشی کے ملنے کے سبب کیا جائے۔ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، بڑی نعمتوں میں سے، ویسے تو اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں، انسان کا صحت کی حالت میں صبح کرنا، کھانا کھانا، مطلب یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر نعمت پہ سجدہ کریں گے، یعنی عام نعمتوں سے کوئی بڑی نعمت اگر انسان کو ملتی، مثلا کوئی اگر پاس ہو جاتا ہے، کسی امتحان سے کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کو جاب مل جاتی ہے، یا کسی بندے کا کوئی بڑا کام ہو جاتا ہے، کسی مریض کو شفا مل جاتی مثلا، یا کسی بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے، یا بڑی کامیابی، دشمن پہ فتح مل جاتی مثلا، تو یہ ہے جو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو یہ سجدہ کسی نعمت کے حصول کے سبب ہو سکتا ہے، مصیبت کے ٹلنے کے سبب ہو سکتا ہے، کسی خوشی ملنے کے سبب ہو سکتا ہے، اور یہ سجدہ کرنے والے کے ساتھ خاص ہو یا مسلمانوں کے لیے ہو، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تب آپ سجدہ کریں، اگر عام مسلمانوں پر بھی اللہ کا کوئی انعام ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر مسلمانوں کو فتح دی، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلمہ کذاب قتل ہو چکا ہے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلمہ کذاب قتل ہو چکا ہے تو سجدہ شکر میں گر گئے، انہوں نے سجدہ شکر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے ایک بڑی مصیبت سے ہمیں نجات دی اور ایک فتنہ ختم ہو گیا۔ اب یہ مسلمانوں کو فتح ملی تھی تو انہوں نے سجدہ کیا،
تو آپ کو کوئی فائدہ ہو یا آپ کسی نقصان سے بچیں یا خوشی ملے آپ کو تب بھی، یا آپ مسلمانوں کو بڑی خوشی کو نصیب ہوتی ہے یا کوئی بڑی نعمت ملتی ہے یا بڑی مصیبت سے بچتے ہیں، تو اس سے بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور سجدہ شکر مشروع اور مسنون ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام کان اذا اتاہ امر یسرہ، جب آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی جس میں آپ کو خوشی ہوتی، او یسر بہ، یا آپ اس سے خوش کیے جاتے، خوشخبری دی جاتی، خر ساجدا، تو آپ سجدے میں گر جاتے، شکرا للہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے۔ اس حدیث میں اگرچہ کلام ہے، جیسا کہ باب کے اندر یہ حدیث آئے گی، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور جب حدیث حسن درجے کی ہے تو سجدہ شکر کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح صحیحین میں بخاری مسلم میں کہ صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جو ان صحابہ میں سے تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کئی دن ان سے بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ آپ نے ان کی بیوی کو بھی کہہ دیا ان سے علیحدہ ہو جاؤ، تو گھر والوں نے چھوڑ دیا، صحابہ نے بائیکاٹ کر لیا، اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کر لیا، سارے اہل مدینہ نے بائیکاٹ کر لیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھا تو اللہ کے نبی نے چہرہ ادھر کر لیا، میں ادھر آ کے بیٹھا تو چہرہ ادھر کر لیا، میں بہانے سے اللہ کے نبی سے بات کرنا چاہتا کہ شاید نبی کائنات میرے ساتھ گفتگو کریں، میری بڑی تمنا تھی۔ اور ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ ابھی تک تو اللہ کے نبی نے صحابہ نے اعراض کیا، تو کہتے ہیں کچھ دن گزرے تو اللہ کے نبی نے بڑا لاک ڈاؤن لگا دیا، اپنے گھر میں گیا تو بیوی بھی اعراض کر کے بیٹھی ہوئی، بیوی نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے منع کر دیا ہے کہ آپ نے کعب بن مالک سے بات نہیں کرنی، بیوی نے بھی بائیکاٹ کر لیا، چچا نے بھی بائیکاٹ کر لیا، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر لیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا اور صحابہ اللہ کے نبی کے حکم کو فوراً ماننے کو تیار ہوتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کے ساتھ ایسا ہو کہ سارے اہل علاقہ، تمام دوست، تمام رشتہ دار، حتیٰ کہ بیوی بچے سب بائیکاٹ کر لیں، مجھے بتائیں اس بندے کے ساتھ کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری حالت ان دنوں میں بہت خراب تھی، بہت یعنی بری حالت میں پہنچ چکا تھا، اور کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں مجھے جو ایران کا بادشاہ ہے یا رومان کا بادشاہ، اس نے خط بھی لکھے، اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس، چونکہ حضرت کعب بن مالک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب تھے اور بہت بڑی شخصیت تھی، تو انہوں نے ان کو خط لکھے تینوں کو، ان کو خبر ملی کہ محمد کریم نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کو خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کی شادی بھی کریں گے، آپ کو عہدے بھی دیں گے، مناصب بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ہم نے ان کی ساری آفروں کو ٹھکرا دیا کیونکہ نبی سے دل سے محبت کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ان صحابہ کرام پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کو چھوڑ گئے تھے، جب چھوڑنا چاہیے تھا تب انہوں نے نہیں چھوڑا، تو اس کے بعد کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان کیسر و کسریٰ کی آفرز کو ٹھکرا دیا، میں نے کہا میں نبی کائنات کو منانے کی کوشش کروں گا، میں اسی انتظار میں تھا کہ اللہ یقیناً ہماری سچائی اور توبہ کا اعلان قرآن کریم میں نازل فرمائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں تقریباً 50 دن یا پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، مجھے ابھی کنفرم نہیں، یاد نہیں، تو پھر آپ نے اعلان کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جب قرآن اترا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور قبولیت کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جو ہے وہ بائیکاٹ ختم کیا، اور جب ان کو خبر دینے والے نے خبر دی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، فوراً سجدے میں گر گئے، اور جو ان کے اوپر چادر تھی وہ خبر لانے والے کو دے دی۔ اللہ اکبر! دیکھیں صحابہ کرام، توبہ قبول ہوئی ہے، کوئی بہت بڑی دنیا کی پوسٹ نہیں ملی، دنیا کا منصب نہیں ملا، شہرت نہیں ملی، بادشاہت نہیں ملی، لیکن ان کے ہاں یہ بھی بادشاہت تھی کہ نبی راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے، اور اس خوشی کے اندر سجدے میں گر گئے اور ساتھ آنے والے کو اپنی چادر اٹھا کے دے دی۔ تو دیکھیں آپ اس صحابی کی سچائی کی وجہ سے، وگرنہ منافقین نے تو جھوٹ بول کے بچ گئے تھے، کسی نے کہا ہمارے گھر خالی تھے، کوئی گھر میں نہیں تھا، کسی نے کہا میں بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، میرے بچے، لیکن اس صحابی نے، ان تین صحابہ نے سیدھی بات کر دی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ میری سواری تیز تھی، میں نے کہا میں تیز سواری ہے پہنچ جاؤں گا، لیکن سستی ہوگی نہیں پہنچ سکا، سیدھی بات کر دی اللہ نے ان کو، اور اس وجہ سے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے صرف سچائی نے نجات دلائی،
اور قیامت تک ان کی سچائی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ قرآن کے اندر لوگ آیات پڑھتے رہیں گے اور حضرت کعب بن مالک اور ان صحابہ کرام کی صداقت و امانت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ دو، راجح قول کے مطابق سجدہ شکر میں نماز کی شروط میں سے کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ سجدہ شکر نماز کی جو شرطیں ہیں ان میں کوئی شرط نہیں اس پہ لاگو ہوگی، اپلائی ہوگی، جیسا کہ طہارت ہے، استقبال قبلہ ہے، سطر کو ڈھانپنا ہے، یہ کوئی شرط نہیں۔ راجح قول کے مطابق سجدہ شکر میں انسان جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں وہ سجدہ کرے گا، اس کے لیے شرط نہیں کہ استقبال قبلہ ہو یا وہ طہارت حاصل کرے یا وہ سطر کو ڈھانپے، جس کیفیت میں وہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے۔ شکرانے کی نماز پڑھنا مشروع نہیں، ایک بندہ شکرانے کے نفل پڑھنے لگ جائے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں، جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں۔ ہاں اگر نظر مانی ہے تو وہ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نظر مانی ہے کہ مجھے اللہ نے اگر فلاں نعمت دی یا فلاں کامیابی دی تو میں 2 نوافل پڑھوں گا، 5 پڑھوں گا، 10 پڑھوں گا، یا اتنے 6 یا 10 یا اتنے نفل پڑھوں گا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ویسے کوئی خوشی ملنے سے آپ کہیں کہ میں نے شکرانے کی نماز پڑھنی، تو ایسی کوئی نماز نہیں جس کا نام شکرانے کی نماز ہے۔ نظر ہو سکتی ہے لیکن شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہے۔ سجدہ شکر جائز ہے، بلکہ صرف سجدہ شکر جو ہے وہ مشروع ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا یہ بھی سنت میں سے نہیں۔ بعض لوگ جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو بعد میں ایک سجدہ الگ کرتے ہیں، پوچھو کیوں کرتے ہو جی؟ کہتے ہیں یہ سجدہ شکر ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنت سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک سجدہ کریں، یہ سنت نہیں اللہ کے نبی کی۔ نمبر 5، سجدہ شکر میں تکبیر اور تسلیم ثابت نہیں۔ سجدہ شکر میں تکبیر اور تسلیم یعنی اللہ اکبر کہنا سجدہ جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے سلام پھیرنا یہ ثابت نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے اندر ہے۔ سجدہ شکر کے اندر نہ تکبیر ہے نہ تسلیم ہے، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جس کے اندر یہ ہو کہ آپ سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں یا اٹھ کے سلام پھیریں، ایسا کوئی نہیں۔ چپ کر کے سجدے میں گر جائیں اور آپ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں، سبحان ربی الاعلیٰ یا کوئی بھی، اور اٹھ جائیں۔ شکر میں کوئی بھی شکرانے کے الفاظ آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں۔ سجدہ شکر میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یا کسی طرح کی بھی حمد و ثنا والے الفاظ پڑھنا جائز ہے۔ باقی یہاں تک ہمارے اس باب کے جو مسائل تھے وہ 3 طرح کے تھے، ہم نے جیسے کہ ذکر کیا، سجدہ صاحب کے مسائل، سجدہ تلاوت کے مسائل اور سجدہ شکر کے مسائل، یہ مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف جو کہ ہم کتاب سے پڑھیں۔ احادیث ویسے ہم پڑھ چکے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ان پہ کلام اور ان کے کچھ فوائد انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر کریں گے، لہٰذا تیار رہیں عبارت پڑھنے کے لیے۔ ہمارے پاس کہتے ہیں باب سجود السہو وغیرہ، باب کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عن عبداللہ ابن بحینہ، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن بحینہ کا ذکر پہلے احادیث میں، وہ کئی احادیث میں ذکر گزر چکا ہے، ان کا ترجمہ اور ان کا تعارف اور کتاب میں بھی مذکور ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ حدیث زیادہ ہے، ٹائم کم ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان حدیث کو مکمل کریں۔ تو یہ حدیث عبداللہ ابن بحینہ کی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ میں یہاں ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ ابن بحینہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، اس کو عنوان جو دیا جاتا ہے اس باب کو وہ یہ ہے کہ جو پہلا تشہد بھول جائے وہ کیا کرے۔ جو پہلا تشہد، 2 تشہد والی جو نماز ہے، 4 رکعت والی یا 3 والی، اس میں پہلا تشہد بھول جائے تو وہ کیا کرے، یہ اس بارے میں حدیث ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، لیکن یہاں دوبارہ ذکر کر، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ حدیث کے عنوان ذکر کرتا جاؤں گا۔ تو عبداللہ ابن بحینہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی، جب کالا یقول آتا ہے نا تو اس کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ باب کالا یقول کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، شروع کلام میں بھی انا پڑھا جاتا ہے اور درمیانے کلام میں انا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ کالا آیا ہے تو کالا کے بعد انا آئے گا، اس طرح اگر یقول آتا تو پھر بھی انا ہی آنا تھا۔ کالا تو کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے صلی بہم، انہیں نماز پڑھائی، الظہر، ظہر کی، فقام تو آپ کھڑے ہو گئے، پھر رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں، ولم یجلس اور 2 کے بعد آپ بیٹھے نہیں، فقام الناس، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاۃ، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز مکمل کر لی، وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگوں نے آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، تو آپ کافی دیر بیٹھے رہے پورا تشہد کرنے کے بعد، کب بار آپ نے تکبیر کہی، وہو جالس، یعنی اللہ اکبر کہا، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بس سجدہ، اور آپ نے سجدہ، یعنی آپ نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر سجدے میں چلے گئے، بس سجدہ سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدہ صاحب کیے، قبل ان یسلم، قبل اس کے کہ آپ سلام پھیریں، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اخرجہ السبعۃ، اسے 7 نے روایت کیا ہے، وہذا لفظ البخاری،
اور یہ یعنی ساتوں سے مراد ساتہ اور اس طرح مسند احمد. وفی روایت مسلم، اور یہ البخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ یکبر فی کل سجدۃ، آپ اللہ اکبر کہتے تھے ہر سجدے میں، وہو جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے، یعنی آپ بیٹھ کر سجدہ سے پہلے اللہ اکبر کرتے پھر سجدے میں جاتے. وسجد الناس معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. مکان ما نسی من الجلوس، اس جگہ پر، یعنی اس جگہ کے لیے یا اس چیز کے لیے جو آپ بھولے تھے، اور وہ کیا تھا؟ سجدہ ہے، وہ تشہد تھا. یعنی آپ چونکہ بیٹھنا تھا آپ نے، لیکن آپ بیٹھے نہیں، تو آپ نے بیٹھنے کی جگہ پر سجدہ سہو کیا. یعنی چونکہ پہلا تشہد واجب ہے، اس وجہ سے اس کی جگہ پر آپ نے پھر سجدہ سہو کر لیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی واجب رہ جائے تو اس کی جگہ پہ سجدہ سہو ہی کافی ہے، واجب لوٹانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر رکن رہ جائے گا تو رکن بھی لوٹائیں گے اور پھر دوبارہ سجدہ سہو بھی کریں گے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلاۃ العشی رکعتین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کی نمازوں میں سے کسی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھائی. یہ جو ذوالیدین والی حدیث ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا 2 رکعت پڑھ کے. ثم قام الی خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر آپ ایک لکڑی کی طرف کھڑے ہوئے، ایک تنے کی طرف کھجور کے، جو کہ مسجد کے آگے والے حصے میں تھا. فوضع یدہ علیہ، اس پر اپنا ہاتھ آپ نے رکھا. وفی القوم، اور قوم میں یعنی صحابہ میں ابو بکر و عمر بھی تھے. فہابا، دونوں ڈر گئے اس بات سے، ان یکلما، کہ آپ سے کلام کریں، آپ کو بتائیں کہ آپ بھول گئے، اس بات سے ڈر گئے. وخرج سرعان الناس، اور جلد باز نکل گئے، جو جلدی میں نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں. فقالوا، تو باقی صحابہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ قصرہ کثر سے ہے، تو قصر نماز بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت کم پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے صحابہ نے پوچھا کیا نماز قصر کر دی گئی ہے؟ ورجل یدعوہ النبی، اور ایک آدمی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام پکارا کرتے تھے، ذل یدین، لمبے ہاتھوں والا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کے اندر کوئی صفت ہو اور اس کو پکارنے سے وہ غصہ نہ کرتا ہو تو اس کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ لمبو ہو، لمبے قد والا، اس کو آپ لمبو کہیں اور وہ غصہ نہ کرے، خوش ہو اس بات پہ، خصوصاً کوئی بڑا آدمی اگر نیک آدمی اس کو کوئی لقب دیتا ہے اور اس کو فخر سمجھے تو کوئی حرج نہیں. ایسے اللہ کے نبی صحابی کو ذل یدین کہتے تھے تو وہ غصہ نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی ان کو کہہ لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اسے عیب محسوس ہو یا اس میں اس کی کوئی تنقیص ہو یا اس کو غصہ آتا ہو یا برا محسوس کرتا ہو تو پھر جائز نہیں ہے. فقال یا رسول اللہ، اس ذل یدین صحابی نے کہا اللہ کے رسول، انسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ہم قصرت الصلاۃ، یا نماز کم کر دی گئی. فقال، تو آپ نے فرمایا لم انسا، تو یہاں لم کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ متکلم کی یا نسبت کی حذف کر دی گئی ہے، تو یہ مجزوم ہے متکلم کا صیغہ. لم انسا ولم تکسر، نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز میں کسر ہوا ہے، نماز کسر ہوئی. قال، تو اس نے کہا بلا، کیوں نہیں، قد نسیتا، تحقیق آپ بھول گئے اللہ کے رسول. فصلی رکعتین، تو پھر آپ نے ایک حدیث میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ کی، ایسے ہی ہوا ہے. فصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی. فسجد، آپ نے سجدہ کیا، مثل سجودہ، نماز کے سجدے کی طرح یا اس سے تھوڑا لمبا. ثم رفع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور بیٹھ گئے، یعنی جلسہ استراحت 2 سجدوں کے درمیان والا جلسہ. فکبر، پھر آپ نے تکبیر بیٹھ کر ہی کہی. ثم وضع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھا. فکبر، اور آپ نے تکبیر کہی. وسجد، سجدہ کیا، مثل سجودہ، جیسے آپ نماز میں سجدہ کرتے تھے یا اس سے لمبا. ثم رفع راسہ وکبر، پھر آپ نے اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھایا اور تکبیر کہی. متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ بخاری کے الفاظ. وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے صلاۃ العصر، عصر کی نماز میں آپ بھولے تھے. ولی ابی داؤد، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے فقام، فقال، تو آپ نے فرمایا اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین نے سچ کہا ہے؟ فاومعوا، تو صحابہ نے اشارہ کیا. اوما میں نے تو اشارہ کرنا، اوما ایومیو اشارہ کرنا. فاومعوا، تو صحابہ نے اشارہ کیا، ای نام، یعنی ہاں آپ بھولیں، یعنی یہ سچ کہہ رہے ہیں. وہی فی صحیحین، اور یہ صحیحین میں حدیث ہے، یعنی یہ اضافہ جو ہے. ولیکن بلفظ، لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں فقالوا، انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے. وفی روایت لہو، تو اسی طرح سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں ولم یسجد، اور آپ نے سجدہ نہیں کیا، حتی یقنہ اللہ تعالی ذالک، حتی کہ اللہ نے آپ کو یقین اس بات کا کروا دیا کہ واقعی آپ بھولیں، واقعی آپ جو ہے
وہ بھولے ہیں۔ تو اس بات اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف خالی محض شک کی وجہ سے سجدہ جو ہے وہ ضروری نہیں، خالی محض شک کی وجہ سے سجدہ کرنا یہ ضروری نہیں۔ اور اسی طرح اس لمبی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں، جب اللہ کے نبی بھول سکتے ہیں تو کوئی اور آدمی کیوں نہیں بھول سکتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی یہ بھول ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی بھول نہیں ہے جو نبوت اور رسالت کو پہنچانے میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پہنچانے کا کہا اور اللہ کے نبی بھول گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تک کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ بھول کر غلطی سے کوئی چیز بیان کر دے جو اللہ نے بیان نہیں کی، ایسا ہرگز نہیں ہے، چونکہ وما ينطق عن الهوى، یہ چیز کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پہنچانے کے اندر اللہ کے نبی کبھی نہیں بھولے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تبلیغ کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر آپ کبھی نہیں بھولے، لیکن یہ تو عام ایک انسان کی طرح عمل کر رہے ہیں آپ اور اس کے اندر آپ بھول گئے، وگرنہ اسلام کی تبلیغ کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر آپ نہیں بھول سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اسی طرح میں نے جیسے بتایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی اس کے اندر صفت ہو، اگر وہ اس کو پکارنے سے برا لقب کو محسوس نہ کرتا ہو تو اس کو لقب دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں برا محسوس نہ کرتا ہو، یا پھر اس کے بغیر وہ پہچانا نہ جاتا، یا وہ اس کے بغیر وہ پہچانا نہ جاتا ہو۔ جیسے مثلا محدثین میں عامش ہیں، محدثین میں عامش ہیں، اب عامش جو ہیں سلیمان بن مہران نامی راوی ہیں، اب وہ عامش سے ہی معروف ہیں، اس وجہ سے ان کو عامش، اس طرح آرج ہیں، ایک راوی ہیں، آرج جو ہے وہ کانے کو کہتے ہیں، لنگڑے کو کہتے ہیں، اور جو عامش ہے وہ اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں تھوڑی چندائی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح دیکھ نہ سکتا ہو، تو تھوڑا دیکھتا ہو لیکن بہت سارا نہ دیکھ سکتا ہو، بہت کم دیکھتا ہو، آنکھیں تھوڑی اس کی ایسے بند ہو۔ تو اب یہ محدثین اس کو ذکر کرتے ہیں چونکہ اس کے بغیر پہچانا نہیں جا سکتا کہ سلیمان بن مہران کون ہے یا آرج کون ہے، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے نماز میں یہ فلاں غلطی کی تو آپ کو یقین کرنے کے بعد جو ہے، تصدیق کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، اللہ کے نبی نے انہیں نماز پڑھائی، فسہا، اور آپ بھول گئے، یعنی آپ سے بھول ہو گئی، فسجد سجدتین، تو آپ نے 2 سجدے کی، یعنی سجدہ سہو، ثم تشہد، پھر آپ نے تشہد بیٹھے اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ یہ محل کلام ہے، اس حدیث پر کلام ہے، اس حدیث میں کلام، اور وجہ کلام کیا ہے کہ یہ دیگر صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ یہ حدیث جو حضرت عمران بن حسین کی ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف ہے، لہٰذا یہ شاذ ہے، لہٰذا یہ حدیث شاذ ہے۔ کہتے ہیں رواہ ابو داؤد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ان کو لیکن اس میں بھول گئے، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا اور پھر تشہد بیٹھے، یعنی حالانکہ جب ہم نے صحیح حدیث پڑھی ہے بخاری مسلم کی تو اس میں یہ کہ آپ تشہد مکمل کرنے کے بعد یا تو سلام سے پہلے آپ نے سجدہ سہو کیا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر کے آپ تشہد نہیں بیٹھے بلکہ سیدھا سلام پھیر دیا۔ لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے سجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد کیا ہے، حالانکہ کسی صحیح حدیث کے اندر دیگر جو ہم نے حدیث پڑھی ہیں ان میں سجدہ سہو کے بعد تشہد بیٹھنا ثابت نہیں، آپ فوراً سلام پھیر دیتے تھے، جبکہ یہ حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد بیٹھا جائے گا پھر سلام پھیرا جائے گا، اور یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث شاذ ہے اور اس میں کلام بھی ہے۔ اس حدیث میں اشعث بن عبد الملک الحمرانی ہے، اس میں کلام ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ شاذ ہے جو کہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث سب زیادہ صحیح ہے اور یہ ان کے خلاف ہے اور وہ زیادہ ہے، اور یہ صرف ایک حدیث ہے، تو لہٰذا تشہد کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں ان میں کلام ہے۔ کہتے ہیں اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے حسن کہا اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ شاذ ہے، اور شاذ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے اور یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ سجدہ سہو میں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد بیٹھتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث شاذ ہے، اور اس میں وجہ ابن اشعث بن عبد الملک ہیں جو اس روایت کو بیان کرنے میں تفرد منفرد ہیں دیگر محدثین سے۔ ابو سعید خدری سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ، نبی السلام نے فرمایا، اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو، تو اس حدیث میں کیا بیان ہے؟ اس حدیث میں بیان یہ ہے کہ جب نماز میں شک ہو اور اس کے لیے کوئی رجحان نہ ہو، اس کے لیے کوئی رجحان نہ ہو، مطلب کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں۔
تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا شک احدکم جب تم میں سے کسی کو شک ہو فی صلاتی نماز میں فلم یدری اسے پتہ نہ چلے کم صلی کتنی نماز پڑھی یا ثلاثا مربع 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں فلیترا شک تو شک کو دور کرے ولیبنی اور بنیاد رکھے علی مستیقنا جس پر اس کو یقین ہو. یہ صورت ساری ہم صورت پڑھ چکے ہیں کہ اگر تو رجحان ہے تو پھر رجحان پہ بنیاد رکھے, اگر رجحان نہیں شک ہے 50-50 ہے تو پھر جو بنیاد یقین ہے اس پہ بنیاد رکھے. ولیبنی علی مستیقنا اور جس پہ یقین اس پہ بنیاد رکھے. ثم یسجد پھر آخر میں سجدہ کرے سجدہ صاحب قبل ان یسلم سلام پھیرنے سے پہلے. وان فإن كان صلى خمسا اور اگر اس نے یعنی اب صاف ظاہر ہے کہ اس کو یقین نہیں ہو رہا تو یقین پہ بنیاد رکھے. اب یقین کیا ہے کہ وہ چار رکعت پڑھ چکا ہے, تین پڑھ چکا ہے اور چوتھی سمجھ لے. تو اب صاحب ظاہر ہے کہ چوتھی کے بعد یعنی یہ اس نے گویا کہ اب اضافی پڑھ رہا ہے. تو فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا اگر تو اس نے 5 پڑھ لی ہیں اس کو پتہ نہیں چلا شفعنا له صلاته تو یہ جو سجدہ سہو ہے یہ اس کی نماز کو جفت کر دے گا, وتر نہیں رہے گی, جفت ہو جائے گی. وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا اور اگر اس نے نماز مکمل پڑھ لی ہے پھر سجدہ سہو کر رہا ہے تو یہ شیطان کے لیے ترغیماً کا مطلب باعث ذلت اور رسوائی ہوں گے. یعنی یہ 2 سجدے جو ہیں وہ جو شیطان نماز میں انسان کو ورغلاتا ہے بھٹکاتا ہے یہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوں گے, بڑا غصہ آئے گا اس کو. تو یہ اللہ کے نبی نے سجدہ سہو کرنے کے اسباب بتائے ہیں, وہ 2 ہیں. یا تو آپ نے اگر نماز جو ہے وہ زیادہ کر لی ہے تو آپ کی نماز طاق ہونے کی بجائے جفت ہو جائے گی, یعنی 5 کی بجائے 6 رکعت ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے نماز پوری پڑھی ہے لیکن آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو یہ شیطان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی ہوں گے, یعنی 2 سجدے جو آپ کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, یہ حدیث جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یہ حدیث جو ہے اس صورت میں ہے کہ جو نماز میں زیادتی کر لے, زیادہ پڑھ لے یا اسے شک ہو لیکن اس کو دونوں چیزوں میں سے کسی پر یقین ہو یا رجحان ہو, 2 چیزوں میں اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی ہیں لیکن اس کو رجحان ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا پھر اس نے زیادہ پڑھ لی, تو اس صورت میں کیا کرے گا, یہ اس حدیث کا عنوان ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرماتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ وسلم اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی فلما سلم جب آپ نے سلام پھیرا قیل له تو آپ کو کہا گیا اللہ کے رسول احدث فی صلاۃ شیء کیا نماز میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے یا ظاہر ہوئی ہے. قال تو آپ نے فرمایا ما ذاک وہ کیا ہے. قالوا تو صحابہ نے کہا صلیت کذا و کذا آپ نے فلاں فلاں یعنی آپ نے اس طرح نماز پڑھی اتنی پڑھی ہے. قال تو راوی کہتے ہیں فثنا رجلیہ تو آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں جو ہے ان کو آپ نے دورہ کیا, یعنی آپ نے ان کو جس طرح سجدہ کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کو بچھایا, یعنی جیسے سجدہ کیا جاتا ہے واستقبل القبلہ اور استقبال قبلہ ہوئے. فسجد سجدتین آپ نے 2 سجدہ سہو کیے. ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم اقبل علینا بوجهی پھر آپ چہرے کی طرف اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور متوجہ ہوئے. ثم اقبل علینا پھر متوجہ ہوئے ہماری طرف بوجهی اپنے چہرے کے ساتھ, یعنی اپنا رخ ہماری طرف کیا. فقال اور آپ نے فرمایا انه بے شک لو حدث فی الصلاۃ شیء اگر نماز میں کوئی نئی چیز رونما ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میں تمہیں بتا دیتا. لو حدث فی الصلاۃ شیء اگر نماز میں کوئی نئی چیز رونما ہوتی یا پیدا ہوتی اللہ کی طرف سے تو میں بتا دیتا کہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. ولکن لیکن انما انا بشر میں انسان ہوں مثلکم تمہاری طرح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نور نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نور نہیں اللہ کے نور میں سے کہ اللہ کے نور سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. نعوذ باللہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو اللہ سے نکلی, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ایسے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور میں سے نکالے گئے ہیں یہ بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے, باطل عقیدہ. آپ ہمارے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں نوری نہیں ہوں, میں بشر ہوں, لیکن یہ کہ میری طرف اللہ وحی کرتا ہے اور آپ نبوت اور رسالت کے مقام پہ فائز ہیں. تو یہ حدیث واضح دلیل ہے. انما انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فاذا نسیت پس جب میں بھول جاؤں فذکرونی تو مجھے یاد کروا دو. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی شک کرے نماز میں, جب تمہیں شک ہو کسی کو نماز میں اندر فَلْيَتَحَرَّ صَوَابًا تو وہ راجے یا ثواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے, جو صحیح ہے اس کو تلاش کرے. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ اور اگر اس کو مل جائے کہ راجے کیا ہے اس پر بنیاد رکھ لے, پھر آخر میں 2 سجدہ سہو کر لے تو انشاءاللہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. متفق علیہ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وفی روایت للبخاری اور صحیح بخاری کے الفاظ اس کی روایت میں یہ ہے فلیتم پھر نماز کو مکمل کرے ثم یسلم یعنی جس پر اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اتنی نماز پڑھ لی اور اتنی باقی ہے
باقی تو باقی پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور پھر سجدہ صاحب کرے۔ ولی مسلم، اور مسلم کے ہاں وہ یہ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجدتي السہو، اللہ کے نبی نے 2 سجدہ صاحب کیے، بعد السلامی، سلام کے بعد، والکلامی، اور کلام کے بعد، یعنی آپ نے سلام بھی پھیر لیا تھا اور کچھ صحابہ سے بات چیت بھی کر لی تھی، پھر آپ نے سجدہ صاحب کیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ ولی احمد، اور احمد اور ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں ہے، من حدیث عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ بن جعفر کی حدیث سے مرفوعاً، اس میں یہ ہے من شک فی صلاتی، جس کو اس کی نماز میں شک ہو، فلیسجد سجدتین، پس وہ سجدہ صاحب کرے، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد۔ وصحح ابن خزیمہ، اور اسے ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو حدیث 2 طرح کی ملتی ہیں، بعض حدیث کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب ہے، بعض حدیث میں سلام پھیرنے کے بعد۔ تو محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر تو ہم سے وہ غلطی ہوئی ہے جو اللہ کے نبی نے کی اور آپ نے اس غلطی میں سلام سے پہلے سجدہ کیا ہے تو ہم بھی سلام سے پہلے کریں گے، اور اگر اللہ کے نبی نے اس غلطی میں یعنی اس چیز میں آپ نے سجدہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کیا پھر سلام پھیرا ہے تو پھر ہم اس طرح کریں گے، اور اگر کوئی نئی صورت ہے یعنی ان صورتوں کے علاوہ جو اللہ کے نبی سے ہوئی ہیں تو پھر ہم جو چاہیں وہ کر لیں، پہلے کر لیں سجدہ یا بعد میں کر لیں، دونوں طرح جائز ہے۔ یہ دونوں اقوال میں جمع کی صورت ہے، یعنی جن مقامات پہ اللہ کے نبی سے بھول ہوئی ہے ان مقامات میں اگر آپ نے سجدہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کیا تو پہلے کریں گے، اگر بعد میں کیا تو بعد میں کریں گے، اور اگر کوئی نئی صورت مسئلہ پیدا ہو جاتی ہے ان صورتوں کے علاوہ جو حدیث میں ہیں تو پھر چاہیں تو پہلے کر لیں چاہیں تو بعد کر لیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر زیادتی ہو نماز کے اندر تو پھر جو ہے وہ پہلے کریں گے، اور اگر کمی ہو تو بعد میں کریں گے۔ بعد اس کے برعکس کا بعد نے کہا کہ اگر کمی ہو تو پہلے کریں گے، زیادتی ہو تو بعد میں کریں گے۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر کوئی ایسی صورت ہے، اگر تو ایسی ہے تو ٹھیک ہے پھر اس طرح کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے کیا، وگرنہ جس طرح بھی کر لیں انشاءاللہ اس معاملے میں وسعت ہے، پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، تو المہم سجدہ صاحب ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن جعفر جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے گڑتی دی تھی، ان کے لیے دعا کی تھی، اور یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر میں بہت کم، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہت کم عمر تھی آپ کی وفات کے وقت۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، اذا شک احدکم، جب تم میں سے شک ہو کسی کو نماز میں، فقام فی الرکعتین، اور وہ کھڑا ہو جائے 2 رکعتوں میں، فاستتم قائما، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جاری رکھے، فاستتم قائما یعنی وہ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو وہ سیدھا ہی کھڑا رہے، پھر وہ سیدھا ہی کھڑا رہے، پھر بیٹھے نہ، فلیمضی، نماز جاری رکھے، ولا یعود، واپس نہ لوٹے، ولیسجد سجدتین، لیکن آخر میں سجدہ صاحب کر دے۔ ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سجدہ تشہد نہیں بیٹھا، سیدھا اٹھ گیا، اب اگر کھڑا ہو گیا سیدھا تو پھر نہ واپس آئے، لیکن اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو پھر جیسے ہم نے پڑھا تھا پھر واپس آ جائے اور آخر میں سجدے صاحب کر دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ قَائِمًا، اگر وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا، فَلْيَجْلِسْ، تو پھر بیٹھ جائے واپس، ولا سہو علیہ، پھر اس پہ سجدہ صاحب نہیں۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے، واللفظ لہ، اور دارقطنی کے لفظ ہیں، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس میں جابر بن یزید الجوفی ہے، جابر بن یزید الجوفی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تو حدیث کی سند تو ضعیف ہے لیکن حدیث تمام طرق اور متابعات کی بنیاد پہ صحیح ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کی مطابقت ذکر کی ہے، اس حدیث کی مطابقت ذکر کی ہے، لہذا سند میں کلام ہے لیکن تمام مطابعات اور شواہد کو ملا کر حدیث صحیح ہے، لہذا حدیث پہ عمل ہوگا، لہذا حدیث پہ عمل ہوگا۔ اور وہ عمل کیسے ہوگا؟ جیسے ہم نے پڑھا ہے، اگر تو سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ جو تشہد ہے پہلا وہ نہیں بیٹھے گا، اور اگر ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ یا تو اٹھنے لگا تھا تو بیٹھ جائے یا پھر آدھا کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ اس کو سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اس کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور چونکہ واپس آ گیا ہے ابھی اگلے رکن میں منتقل نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس مسئلے کے اندر صورت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو امام سجدہ صاحب کرے گا مفتیوں کے ساتھ مل کر، اگر امام سے غلطی ہوئی ہے تو امام مفتیوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرے گا، نہ کہ مقتدی کریں گے۔
یعنی اگر امام نے غلطی کی ہے تو امام کرے گا تو مقتدی کریں گے، اگر امام نہیں کرے گا تو مقتدیوں پر لازم نہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اس حدیث کا عنوان ہے، اس حدیث میں کلام ہے، حدیث یہ ضعیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس علی من خلف الامام سہو، جو امام کے پیچھے ہے اس پر سجدہ سہو نہیں۔ فإن سہل الامام فعلیہ، اگر امام سہو کر لے تو اس پر بھی ہے، وعلی من خلفہ، جو اس پر اس کے پیچھے، اگر امام کر لے تو پھر ٹھیک ہے، پھر پیچھے والا بھی کرے گا، اور اگر امام نہ کرے تو پیچھے والا بھی نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث میں خارجہ بن مصعب راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے، اور انتہائی ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک تو خارجہ بن مصعب راوی ہے جو کہ انتہائی ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے، مدلس ہے، اور اسی طرح اس میں ابو الحسین راوی ہے، ابو الحسین المدینی، یہ مجہول ہے۔ دو علتیں ہو گئیں، ایک علت تو یہ کہ اس میں خارجہ بن مصعب راوی ضعیف ہے، لین الحدیث اور مدلس ہے، دوسرا اس میں ابو الحسین المدینی راوی ہے جو کہ مجہول ہے، اور اسی طرح اور بھی علتیں علماء نے ذکر کی ہیں، لہذا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ اس حدیث پر عمل ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن قواعد کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ ٹکراتی نہیں، اور حدیث صحیح ہے۔ قاعدہ یہی ہے کہ جب امام بولا ہے تو پھر امام پہ سجدہ سہو ہونی چاہیے، مقتدیوں کے کرنے پر امام سے تو ساقط نہیں ہو جائے گا، لہذا امام بھی کرے گا اور مقتدی بھی کریں گے، لیکن اگر امام نہیں کرتا تو پھر مقتدیوں پر لازم نہیں ہے۔ تو حدیث ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے، کیونکہ قواعد اس کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ قواعد اس کی تائید کرتے ہیں۔ اچھا، اگلا مسئلہ اگلی حدیث کا جو موضوع وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے ایک ہی نماز کے اندر دو جگہ غلطی ہوئی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ایک امام سے یا ایک نمازی سے ایک ہی نماز کے اندر دو جگہ یا تین جگہ غلطی ہوگی تو کیا وہ ہر جگہ کی بدلے میں سجدے کرے گا؟ یعنی اگر تین غلطیاں کی تو تین سجدے صاحب کرے گا، چھ یعنی تین دونی چھ، تین ضرب چھ یعنی چھ سجدے کرے گا وہ۔ اگر دو غلطیاں ہوئی تو کیا چار سجدے کرے گا وہ دو دو کر کے؟ سجدہ صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی سجدہ، چونکہ حدیث ضعیف ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی زیادہ ہو جائیں غلطیاں تو کیا ہر غلطی کے بدلے میں سجدہ صاحب کرے گا، یا ہر نماز کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہو ایک ہی سجدہ صاحب کرے گا؟ وہ ان ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے قال، آپ نے فرمایا لکل سہو سجدتانی، ہر غلطی کے بدلے میں دو سجدے ہیں، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں زہیر بن سالم ہے، زہیر بن سالم العنسی یہ راوی ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہے، یہ راوی جو ہے منکر الحدیث ہے، جس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث دیگر صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور جو ظواہر دلائل ہیں ظاہری کتاب و سنت کے، اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جب تمہیں شک ہو، اب شک ایک جگہ ہو یا تین جگہ ہو یا پانچ جگہ ہو، سجدہ صاحب تو ایک دفعہ ہی ہے اس پہ، صحیح حدیث کے اندر آ چکا ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے وہ ظاہری دلائل اور قواعد کے خلاف ہے، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ اور ویسے بھی اس کے اندر زہیر بن سالم راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے، بعض علماء کہتے ہیں صدوق لین الحدیث ہے، المہم اس میں کلام ہے جس وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور یہ قواعد کے بھی خلاف ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے سجدہ تلاوت کے بارے میں، کہ جو مفصل صورتیں ہیں ان کے اندر سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، وہ کہتے ہیں سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سجدہ کیا رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ، فی اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت پہ، اور اقرا بسم ربک الذی خلق پہ۔ اور یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے وہ، جیسے ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اذا السماء انشقت پہ سجدہ کیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کیا، لہٰذا ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہوں گا حتیٰ کہ آپ سے مل جاؤں، ملاقات کر لوں۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس میں ہمیشہ کی کرتے رہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں سجدے ثابت ہیں، سورہ قلم پہ اور سورہ اذا السماء انشقت پہ، اور یہ جو ہے وہ صحیح اللہ کے نبی السلام کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سورہ صاد کے سجدے کے بارے میں، سورہ صاد کے سجدے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صاد لیست من عزائم السجود، صاد لیست من عزائم السجود، یعنی یہ سجدے کے جو لازم مقامات ہیں ان میں سے نہیں، یعنی جن کا سجدہ کرنا ضروری ہے ان میں سے نہیں۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس میں سجدہ کر رہے تھے، یعنی لازم تو نہیں لیکن جائز ہے کہ یہاں سجدہ کیا جا سکے۔ اس حدیث کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے
سورہ صاد کا یہ نماز کے اندر تو ہے، لیکن کیا یہ دیگر سجدوں کی طرح ہے یا کوئی اور سجدہ ہے؟ لیکن کیا یہ دیگر سجدوں کی طرح ہے یا کوئی اور سجدہ ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دیگر سجدوں کی طرح ہے، لہٰذا جیسے وہ کیے جائیں گے یہ کیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اور سجدہ تھا، سجدہ شکر یا کوئی اور سجدہ تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہے۔ یعنی من عزائم سجود کا مطلب عام سجدوں میں سے نہیں، لیکن سجدہ ہے۔ یہ اصل میں عبداللہ بن عباس کے ذکر کرنے کا مقصد ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو ہم بھی کریں گے۔ صحیح بات یہ کہ یہ بھی سجدہ تلاوت میں سے ہے، اللہ کے نبی نے سجدہ تلاوت کے ہی ضمن میں کیا ہے، جیسا کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح میں نے اشارہ کیا کہ حضرت عمر سے، دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس میں سجدہ کیا ہے، اور یہی ابن باز اور عبد الرحمن ابن سعدی اور دیگر علماء کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سجدہ تلاوت میں سے ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا کہ یہ توبہ یا شکر کا سجدہ تھا، واللہ عالم، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی واضح دلیل نہیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت بہت جلیل القدر صحابی ہیں، قاری بھی تھے، قرآن کریم کے عالم بھی تھے، فرائض کا علم ان کے پاس تھا، قضاء کا علم ان کے پاس تھا، عالم اور محدث اور فقہاء صحابہ کرام ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے سورہ نجم کے سجدے کے بارے میں، تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم، ابھی ہم پڑھ کے آئے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی پہ سورہ نجم کی تلاوت کی، فلم یسجد، لیکن آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا، متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کی کنیت ابو خالد ہے، خالد ابو عبداللہ سوری، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور نام ان کا خالد ہے، خالد بن معدان۔ یہ شامی راویوں میں، شامی صحابہ میں سے ہیں، اور یہاں صاحب کتاب نے لکھا رضی اللہ عنہ، صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے بھی اسی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیا، لیکن یہ صحابی نہیں تابعی ہیں، سوری، یہ صحابی نہیں بلکہ یہ تابعی ہیں۔ خالد بن معدان یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، لیکن ثقہ تابعین میں سے ہیں، شامی اور ہمسی ہیں، شامی اور ہمسی ہیں، لیکن ثقہ تابعین میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی 70 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے، ان کی 70 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے، اس وجہ سے کبار تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی وفات تقریباً 104 میں ہوئی، ان کی وفات تقریباً 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ فضلت سورۃ الحج بسجدتین، سورۃ الحج کو دیگر صورتوں پہ فضیلت جو ہے وہ 2 سجدوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ باقی صورتوں کے اندر ایک ایک سجدہ ہے، لیکن سورہ حج کے اندر 2 سجدے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث مرسل ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تابعی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، صحابی بیان نہیں کر رہا۔ خالد بن معدان شامی الحمسی یہ تابعی ہے، اور یہ صحابی نہیں ہے کہ ہم اس کو مرفوع حکمی میں لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کلام ہے، اس میں معاویہ بن صالح راوی ہے جس میں کلام ہے، اور اسی طرح اس حدیث میں ایک علت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن لہیعہ راوی اس میں ضعیف ہے، عبداللہ ابن لہیعہ راوی اس میں ضعیف ہے اور مدلس ہے۔ اسی طرح اس میں مشرا بن حامان ہے، مشرا بن حاان راوی جو ہے اس میں بھی کلام ہے، لہٰذا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں رواہ ابو داؤد فی المراسیل، اسے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب المراسیل میں روایت کیا ہے۔ یہ جو امام ابو داؤد کی سنن ہے اس کے علاوہ ایک کتاب ہے کتاب المراسیل۔ ورواہ احمد، اور امام احمد نے، ترمذی نے موصولاً روایت کیا ہے حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث سے، وزادہ، اور اس میں اضافہ کیا ہے من لم یسجدہما فلا یقرأہما، جو ان میں سجدہ نہ کرے وہ پڑھے ہی نہ، وسندہ ضعیف، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ دوسرا سجدہ بھی صحابہ کرام سے، حضرت عمر سے، دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حکم سجود تلاوہ، یہ اس کا عنوان ہے، سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے۔ وعن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ سورت پڑھی لیکن سجدہ نہ کیا، پھر دوبارہ پڑھی سجدہ کیا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، جو کرنا چاہے وہ کر لے، جو نہ کرے اس پر لازم نہیں، گناہ گار نہیں۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال، عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی ممبر پر انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، ایک جمعے میں سجدہ کیا، دوسرے جمعے میں نہ کیا، پھر انہوں نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، انا نمر بالسجود، ہم سجدے کی آیات سے گزرتے ہیں، فمن سجدہ، جس نے سجدہ کر لیا، فقد اصاب، تو وہ ثواب کو پہنچ گیا، حق کو پہنچ گیا، ومن لم یسجد، جس نے سجدہ نہ کیا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے۔
वफीही, और उसमें ये है यानी इजाफा है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की तरफ से, इन्नल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला, लम यफरिदु सुजूदा, नहीं उसने फर्ज किया सजदा तिलावत को, इल्ला यशा, मगर करने वाला चाहे तो, वह हुआ फिल मुअत्ता, और ये जो इजाफा है ये मुअत्ता इमाम मालिक में, ये जो इजाफा है ये मुअत्ता इमाम मालिक में है। लिहाजा ये गुज़श्ता हदीस की तईद कर रहा है ये इजाफा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ से। वान इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर से हदीस है, यहाँ क्या सजदा तिलावत में जाते हुए तकबीर कही जाएगी या नहीं? सजदा तिलावत में जाते हुए अल्लाह अकबर कहा जाएगा कि नहीं, उठते हुए अल्लाह अकबर कहा जाएगा कि नहीं, ये मसला असल में यहाँ बयान हो रहा है। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे, यक़रअ अलैना कुरान, हमारे ऊपर कुरान की तिलावत करते, फ़इज़ा मर्रा बिसजदती, जब आप सजदा तिलावत से गुजरते, कब बरा तकबीर कहते, व सजदा सजदा करते, वह सजदना माहू, हमने भी आपके साथ सजदा किया, और यानी आप तकबीर भी कहते हो सजदा करते फिर उठते। ज़ादा अबू दाऊद बिसनदिन फीही लीनुन, अबू दाऊद रहमहुल्लाह ताला ने इजाफा किया है और उसकी सनद में यानी कलाम है, उसकी सनद में कलाम है, क्योंकि ये अब्दुल्ला अमरी की सनद से है, इस सनद में अब्दुल्ला अल अमरी है, और अब्दुल्ला अल अमरी जो है वो दईफ है, इसमें कलाम है। इस वजह से इसमें इख्तिलाफ हुआ कि क्या तकबीर कही जाएगी या नहीं, क्योंकि हदीस में कलाम है, तो इस वजह से इस मसले में इख्तिलाफ हुआ कि क्या सजदा तिलावत करते हुए तकबीर कही जाएगी या नहीं, उठते हुए तकबीर कही जाएगी कि नहीं, तो इस मसले में इस वजह से इख्तिलाफ हुआ। तो सही बात यह है कि अगरचे इख्तिलाफ है, सही बात यह है कि सजदा तिलावत अगर तो आप नमाज में कर रहे हैं, अगर आप नमाज में कर रहे हैं तो फिर तो आप जो है वो तकबीर नहीं कहेंगे, और अगर आप नमाज के अलावा कर रहे हैं तो फिर आप तकबीर नहीं कहेंगे। जमहूर का मौक़िफ़ यह है कि तकबीर कही जाएगी, जबकि अहनाफ का मौक़िफ़ और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला का इख्तियार वो ये है कि तकबीर नहीं कही जाएगी। लेकिन हम कहेंगे, हम तफसील बयान करेंगे, अगर तो आप नमाज के अंदर कर रहे हैं तो फिर आप तकबीर कहेंगे ताकि नमाजियों को पता चल जाए, और अगर आप नमाज के अलावा सजदा तिलावत कर रहे हैं तो फिर तकबीर नहीं कहेंगे। इस तरह दोनों हदीस पे अमल हो जाएगा, इस हदीस पे भी और दूसरी पे तारुज़ नहीं रहेगा। वल्लाहु आलम, ये एक जमा की सूरत है। बाकी मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिए कि जमहूर के यहाँ तकबीर कही जाएगी, जबकि अहनाफ और इब्न तैमिया वगैरह के यहाँ नहीं कही जाएगी। और हम अगर दोनों अक़वाल को जमा करें तो नमाज के अंदर सजदा तिलावत किया जाए तो तकबीर कहेंगे जाते हुए और उठते हुए, और अगर दीगर गैर नमाज के अंदर करेंगे आम तिलावत में तो नहीं करेंगे, तकबीर नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ सजदा करके उठ जाएंगे और दोबारा तिलावत जो है वो शुरू कर देंगे, और ये मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत दोनों अक़वाल के मुकाबले में। वल्लाहु आलम। अगली हदीस हज़रत अबू बकरा, जिनका नाम नुफ़ै बिन हारिस है, इनका हम तारुफ कर चुके हैं। हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं, ये सजदा शुक्र के बारे में, सजदा शुक्र और उसका सबब। अन नबी बकरा था, अबू बकरा से रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी अलैहिस्सलाम काना थे, इदा जाअहु, जब आपके पास आता, अमरुन, कोई ऐसा मामला, यसुर्रुहु, या कोई खुशखबरी आपको मिलती जो आपको खुश कर देने वाला होता, खर्रा साजिदन, तो आप सजदा करते। यही वो हदीस जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि कलाम है, यही वो हदीस के बारे में मैंने आपको कहा, अगरचे इस हदीस की सनद में कलाम है, लेकिन राजी ये कि हसन दर्जे की हदीस है, राजी ये है कि हदीस हसन दर्जे की है। और इसमें इल्लत क्या है कलाम की, वो ये है कि इसमें बक्कार बिन अब्दुल अजीज रावी है जो मुतकल्लिम फी है, बक्कार बिन अब्दुल मलिक रावी जो है इसमें कलाम है, और इसी तरह अब्दुल वाहिद एक रावी है, अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद, उसमें भी कलाम है। तो सही बात यह है, अगरचे हदीस की सनद में कलाम है, लेकिन मुताबात और शवाहिद की बुनियाद पर हदीस हसन दर्जे की है और काबिल अमल है, इस पर अमल जो है हो सकता है। इसी तरह हजरत काब बिन मालिक की हदीस इस भी तईद करती है, और दीगर हदीस भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस कि जब उनको मुसलमा कज़्ज़ाब के कत्ल का पता चला तो उन्होंने सजदा शुक्र किया कि एक झूठा नबी जो है उससे छुटकारा उम्मत को मिल गया है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरीक से एक हदीस है, अब्दुर्रहमान बिन औफ के तरीक से हदीस है, और कहते हैं सजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने सजदा किया, फ़अताल सुजूदा, और लंबा सजदा किया, तुम रफ़ा रासो, फिर आपने अपना सर उठाया, वकाला, और आपने फरमाया, इन्ना जिब्रील अतानी, बेशक जिब्रील मेरे पास आए हैं और उन्होंने आकर जो है वो मुझे खुशखबरी दी है, जिब्रील मेरे पास आए हैं, उन्होंने आकर मुझे खुशखबरी दी है। फसजदतु लिल्लाहि शुक्रन, तो मैंने अल्लाह के लिए जो है वो शुक्र का सजदा किया है। इसे अहमद और
حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری احادیث مل کر حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں. یہ سارے مطابقات اور شواہد ہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ شکر جو ہے وہ ثابت ہے، سجدہ شکر جو ہے وہ ثابت ہے. جیسے یہ صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث متعدد اسانید سے مروی ہے، اور اس میں یہ تفصیل بھی ہے کہ وہ بشارت اور خوشخبری یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں اور اپنی طرف سے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ خوش کن اطلاع پا کر اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے اور یہ شکر ادا کیا. لہٰذا جب کسی کو ایسا موقع پیش آئے تو سجدہ شکر جو ہے وہ کرے. عبد الرحمن بن عوف بشرا صحابہ میں سے ہیں، ان کے تعارف کی مزید جو ہے وہ ضرورت. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حضرت براء بن عازب کی جو حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آخری حدیث ہے ہمارے اس باب کی. وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن کی طرف روانہ کیا. فذکر الحدیث، پھر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا. قال، تو انہوں نے کہا فکتب علی باسلامہم، حضرت علی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان اہل یمن کے اسلام لانے کا ذکر کیا کہ وہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں. یہ خوشخبری تھی حضرت علی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو لکھی، جب اللہ کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا. ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ یمن کی طرف روانہ کیا، اس میں زکوٰۃ کا ذکر تھا، نماز کی فرضیت کا ذکر تھا، کئی اور چیزیں تھیں. تو انہوں نے قوم کو دعوت دی، تو ان کی دعوت پر ساری قوم مسلمان ہوگی. انہوں نے اللہ کے نبی کو خط لکھا، اس میں لکھا کہ اللہ کے رسول سارے لوگ مسلمان ہو گئے. فلما قرأ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خط پڑھا، خر ساجدن، تو آپ سجدے میں گر پڑے. خر ساجدن، تو آپ سجدے میں گر پڑے. اللہ شکرا للہ اللہ ذالک، اس پر اللہ کا شکر کرنے کے لیے. اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے، واصلہ فی البخاری، لیکن اس واقعے کی اصل صحیح بخاری میں، اس واقعے کی اصل جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. اور صحیح بخاری میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کے ساتھ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بھیجا، اور پھر حضرت علی کو اس کے بعد ان کی جگہ پہ بھیجا. لیکن اس میں سجدہ شکر کا ذکر نہیں. سجدہ شکر کا اضافہ امام بہقی نے کیا ہے، سجدہ شکر کا اضافہ امام بہقی نے کیا. اس میں قصہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا اور انہوں نے ان کو دعوت دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک بندے کو ہدایت دے دے، اللہ یہدی بک اللہ رجلا خیر لک من حمر النعم، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ہدایت دے دے تمہارے ذریعے ایک بندے کو، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. حدیث معروف آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن اس میں یہ سجدہ شکر کا ذکر نہیں کہ حضرت علی نے جب ان کو خط لکھا. تو المہم، جیسے میں نے ذکر کیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری احادیث ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، اور ان ساری احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ شکر جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. لہذا سجدہ شکر کرنا مسنون ہے اور سنت ہے، کیا جا سکتا ہے کسی خوشی پر یا کسی مصیبت کے ٹلنے پر، یا پھر جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل ہونے پر انسان جو ہے وہ سجدہ شکر جو ہے وہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے شکر کا ایک طریقہ اور انداز ہے. اور اگر سجدہ نہ کرے تو انسان جو ہے وہ الحمدللہ یا اس طرح کا کوئی تعریفی کلمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے کر سکتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. واللہ تعالیٰ اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. انشاءاللہ اگلا ہمارا لیکچر نفلی نمازوں کے بارے میں ہوگا. نفلی نمازیں جتنی بھی ہم نے ساری انشاءاللہ پڑھ دینی ہے اگلے لیکچر میں. اس میں نماز وتر ہے، اس میں جتنی بھی اور نمازیں ہیں انشاءاللہ وہ ساری ہم اس میں پڑھیں گے. تو فی الحال ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.